سے موجز لکھنوی لکھ دیجیے. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں ذرا سا میں بتا دوں کہ اس محفل کی نوعیت یہ ہے کہ یہ بشارتی محفل ہے صاحبہ بھائی. ایک زمانے میں ہم کو آج سے تقریباً 18-20 سال پہلے ایک فکر تھی کہ میں جناب علیہ السلام کی کوئی محفل کروں، لیکن میں کر نہیں پا رہا تھا. تو احمد کربلائی صاحب یہاں تشریف لائے. اسی پیریڈ میں وہ کہنے لگے کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں جشن جناب علیہ السلام منایا جا رہا ہے اور وہ جشن نیر مجیدی کی جانب سے ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ میں تو یہ سوچ ہی رہا تھا، لیکن اب اگر مولا کو یہی منظور ہے کہ وہاں ہو محفل تو ان سے کہ یہ مجھے اجازت دے دیں میں اپنے محفل کا آغاز کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں محفل ہم ہی کریں گے، شرکت وہ بھی کر لیں. تو ہم دونوں مل کے وہ محفل کرنے لگے. لوگوں کی منتیں آنے لگیں، گہوارے چڑھنے لگے. وہ گہوارے سب شعراء و سامعین کو قرآن اندازی کے ذریعے تقسیم کر دیے جاتے. وہی یہ ابھی جو گہوارے رکھے ہیں تو ان میں بھی ہمارے جناب حسن فراز صاحب ہیں، ان کی جانب سے 3 گہوارے ہیں. ہمارے شہریار صاحب ہیں اور ذرے صاحب ہیں اور ہمارے اغن بھائی محمد علی اغن صاحب ہیں اور عالم صاحب ہیں اور عسکری صاحب ہیں. تو وغیرہ وغیرہ مطلب کئی لوگ ہیں کہ جن کی طرف سے یہ نظر ہے اور یہ آپ کی خدمت میں بذریعہ قرآن اندازی پیش کی جائے گی محفل کے بعد. اور اس میں لوگوں کی اب جیسے پچھلے سال ہمیں ابوذر کنتوری صاحب کا یہ چینل بند ہو گیا تھا، تو انہیں جب ہم سے کہا تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم مانے لیتے ہیں، آپ کا چینل کھل جائے گا. دوسرے ہی دن ان کا فون آیا کہ کھل گیا. اب ابھی یہ لوگ بتا رہے تھے کہ یہ معجزہ ہی ہوا ہے جو چینل کھلا ہے، کیونکہ باہر کی کمپنیوں نے بند کیا تھا. امریکہ میں اس کی کمپنی تھی اور وہاں سے کھلا ہے تو معجزہ ہی ہے یہ. تو بہرحال یہاں مانا گیا تھا. یہ ہمارے رضا صاحب بیٹھے ہیں، رضا لکھنوی صاحب، ان کی طرف سے ایک گہوارہ ہے. تو ان کے بھانجے صاحب کئی مہینے کوما میں رہے بیچارے، اور جس دن انہیں یہ گہوارہ مانا اسی دن ہوش آیا اس کو. تو لوگوں کے کہیں اولاد نہیں تھی، کہیں کسی کا آپریشن ہونا تھا وہ رک گیا جو منتیں مانی. تو آپ لوگ بھی نظر رکھیں، اس میں اپنی اپنی منتیں مانیں اور اگر آپ کی منت بھر آتی ہے انشاءاللہ آئے گی. اگر کیا وہ تو یقینی طور پر آئے گی. تو آپ چاہے سونے کا گہوارہ چڑھائیں، چاہے چاندی کا چڑھائیں، چاہے پیتل کا چڑھائیں، وہ آپ کی اپنی حیثیت پر ہے. جو بھی آپ چڑھائیں گے قرآن اندازی کے ذریعے آپ ہی لوگوں میں وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. بہرحال اس کے بعد کی کارروائی ہمارے ناظم محفل جناب حسن فراز صاحب کے ذمے ہے. مولانا میثم جری صاحب ابھی تشریف لاتے ہوں گے. آپ تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز فرمائیں. ٹھیک. ہاں محمد رضا لکھنوی، ہاں ان کی ڈالیے ابھی آئیں گے. قاسم انا اعظمی، قاسم انا اعظمی. اور اس کے لیے ہر سال 6 مصرے نکالے جاتے ہیں ایک محفل کے لیے، اور وہ 6 مصرے اس میں ادا خانے میں رکھ دیے جاتے ہیں اور ایک گود میں کھیلتی ہوئی بچی سے ایک مصرع اس کا اٹھوا لیا جاتا ہے. تو جو نکلتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے. تو اب کی مصرع یہی نکلا تھا کہ اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک. اس جو تحت اللفظ شعراء ہیں وہ 8 شعر پیش کریں گے اور جو ترنم سے پڑھتے ہیں وہ 6 شعر آپ کی خدمت پیش کریں گے، کیونکہ محفل مغرب سے پہلے تمام ہونا یہ لفظ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تلاوت جناب نیر مجیدی صاحب کی تعمیل حکم پہ ہوئی ہے اور بس چند آیتیں اور پیش کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج
سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. نعرے حیدری، نعرے سرور. کرتا ہوں پھر بھی میری بزرگی تو دیکھیے.
کرتا ہوں پھر بھی میں بزرگی تو دیکھیے کرتے ہیں سب ادب میرا پیر و جوان تک بچہ ہوں پھر بھی میں بزرگی تو دیکھیے بچہ ہوں پھر بھی میں بزرگی تو دیکھیے کرتے ہیں سب ادب میرا پیر و جوان تک اصغر کے در پر سجدہ کیا جب تو پھر مجھے اصغر کے در پر سجدہ کیا جب تو پھر مجھے جھک کر سلام کرنے لگے آسمان تک اصغر کے در پر سجدہ کیا جب تو پھر مجھے اصغر کے در پر سجدہ کیا جب تو پھر مجھے جھک کر سلام کرنے لگے آسمان تک بھائی اس محفل کے شاعر نے شان تو صلوات بھیجی آپ حضرات مختصر رحمت ہے اور ثواباً شرکت ہے میری مسئلہ حاضر کر رہا ہوں ہے فخر یہ صغیر تیرے خاندان تک ہے فخر یہ صغیر تیرے خاندان تک ممنون جس کے کام سے ہے لامکان تک ہے فخر یہ صغیر تیرے خاندان تک ممنون جس کے کام سے ہے لامکان تک اور مچلا صغیر جھولے میں جب بھی نظر گئی مچلا صغیر جھولے میں جب بھی نظر گئی فوج حسین ابن علی کے نشان تک مچلا صغیر جھولے میں جب بھی نظر گئی فوج حسین ابن علی کے نشان تک شعر حاضر کر رہا ہوں کہ تیر افغانوں نے کھائی ہے اصغر سے جب سے مات تیر افغانوں نے
کھائی ہے اصغر سے جب سے مات، جاتی نہیں نگاہ بھی اٹھ کر کمان تک۔ تیر افغانوں نے کھائی ہے اصغر سے جب سے مات، جاتی نہیں نگاہ بھی اٹھ کر کمان تک۔ ہے کربلا کا فاتح اعظم وہ شیر خوار، ہے کربلا کا فاتح اعظم وہ شیر خوار، رن میں نہیں ہے جس کے قدم کے نشان تک۔ ہے کربلا کا فاتح اعظم وہ شیر خوار، ہے کربلا کا فاتح اعظم وہ شیر خوار، رن میں نہیں ہے جس کے قدم کے نشان تک۔ اور یہ آخری شعر کہ رضواں نے بڑھ کے چوم لیے حر کے نقش پا، رضواں نے بڑھ کے چوم لیے حر کے نقش پا، جب آ گیا حسین کے دارالامان تک۔ رضواں نے بڑھ کے چوم لیے حر کے نقش پا، رضواں نے بڑھ کے چوم لیے حر کے نقش پا، جب آ گیا حسین کے دارالامان تک۔ بہریوں میں ایک اصطلاح ہوتی ہے بغیر پرچی والے، ایک صلوات پر محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا
وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات حضرات سورہ شورا میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ قل یعنی کہہ دو، ان سے یہ کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت کے طور پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ عزیزوں، اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ بات خود بخود ایک عقلمند انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کے بتانے یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں رسالت سے بنام اصول و فروع جو کچھ بھی ملا ہے اس کی قیمت، اس کی اجرت محبت اہل بیت ہے۔ یعنی اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ تو کوئی اصول قابل قبول ہے اور نہ فروع قابل قبول ہے۔ یا پھر یوں سمجھ لیا جائے کہ اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو عقیدہ نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، عبادت نہیں۔ اب عزیزوں، جیسے اللہ نے کسی نہ کسی کو ہر عمل کے لیے معیار بنایا، کسی کو نماز کے لیے معیار بنایا، تو کسی کو روزے کے لیے معیار بنایا، کسی کو حج کے لیے معیار بنایا، کسی کو علم کے لیے معیار بنایا، کسی کو تقوی کے لیے معیار بنایا، کسی کو خلت کے لیے معیار بنایا، کسی کو زہد کے لیے معیار بنایا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ نے شہدائے کربلا کو اہل بیت کی محبت کے لیے معیار بنایا۔ آپ ذرا غور کریں کہ محبت کا یہ انداز، یہ جذبہ ساری دنیا میں دیکھنے کو نہ ملے۔ صرف ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو تمام کر دوں کہ یہ محفل شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام سلسلے میں جناب علی اصغر کی شہادت کے سلسلے میں ایک روایت جو ہم بچپن سے سن رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں اور دیگر مجالس میں سن بھی رہے ہیں اور کتابوں میں بھی تحریر ہے، اور وہی مستند ہے اور معتبر ہے کہ پیغمبر اسلام کے نواسے نے کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی اور پیغمبر خیمے کے دروازے پہ آئے اور جناب زینب نے کہا کہ آپ کی آواز سن کر علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا، اور امام حسین شہزادے علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے اور سوال آپ کیا، اور جب سوال آپ کیا تو حرملہ نے 3 بال کا تیر چلایا اور بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ لیکن اس کے مقابلے پر ایک ضعیف صحیح لیکن ایک روایت یہ بھی پڑھی جاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ امام حسین شہزادے علی اصغر کو خیمے کے دروازے پر لیے ہوئے پیار کر رہے تھے
اور ایک تیر آیا اور 6 مہینے کے بچے کی گردن پر لگ گیا اور بچہ شہید ہو گیا۔ دیکھیے اس وقت کی مختصر سی مجلس میں میں یہ موضوع نہ چھوڑتا، یہ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف روایتوں کا فرق نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اب کوئی ایسے سنا رہا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، یا ہمارے اپنے نے ایسے پڑھا ہے اور جس سے ہم کو الرجی ہے وہ ایسے پڑھ رہا ہے لہذا ہم کو یہ روایت اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ نہیں عزیزوں، اس میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قسم خدا کی، اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب فہرست شہداء سنا رہے تھے کربلا کے میدان میں شب عاشور، تو اگر اسی فہرست شہداء میں آقا حسین جناب قاسم کا نام لے لیتے، پہلے ہی لے لیتے، تو کوئی بات نہ تھی، کوئی پریشانی نہ تھی، اس لیے کہ جب سب کا نام لیا تھا تو جناب قاسم کا نام بھی لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہ ہوتا، کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ لیکن آقا حسین نے اہتمام یہ کیا کہ جناب قاسم کا نام نہیں لیا، اور جب جناب قاسم کا نام نہیں لیا تو جناب قاسم نے پوچھا کہ کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ دیکھیے بڑی نازک بات ہے، پوچھا کہ کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ تو امام حسین کہہ سکتے تھے کہ ہاں تمہارا نام فہرست شہداء میں ہے، لیکن نہیں، یہاں کچھ اور ثابت کرنا تھا۔ اب وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بچہ تھا، 13 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے، بچے کی سمجھ میں نہ آیا کہ فہرست شہداء کیا ہوتی ہے، لہذا بچے نے پوچھ دیا کہ میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے، اور امام حسین نے کہہ دیا کہ ہاں تمہارا نام فہرست شہداء میں ہے۔ لہذا بات کی اور وضاحت کے لیے امام حسین نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ جیسے جب جناب ابراہیم سے پوچھ رہے تھے جبرائیل کوئی حاجت ہے، تو جناب ابراہیم کہتے تھے کہ حاجت نہیں ہے، لیکن لوگوں تک صحیح پیغام پہنچتا نہیں، لہذا جناب ابراہیم نے تفصیل سے جواب دیا کہ جس سے حاجت ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ حاجت کو جانتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جناب قاسم نے بھی مختصر جواب نہیں دیا۔ اگر جناب قاسم کہہ دیتے کہ موت کا ذائقہ تلخ ہے، یا کہہ دیتے کہ موت کا ذائقہ شیریں ہے، تو لوگ کہتے کہ بھئی یہ تو تلخ کہتے یا شیریں کہتے، بچے تھے شیریں کہہ دیا تو یہ بھی اتفاق ہے، اور اگر تلخ کہہ دیتے تو وہ بھی اتفاق ہے۔ لیکن جناب قاسم نے بتایا کہ علی کے گھرانے کے بچے بھی اتفاقیہ گفتگو نہیں کرتے۔ صلوات پر حضرت محمد و آل محمد، سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے ہیں، لہذا سوچا سمجھا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ اگر آپ کی محبت پہ موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یعنی جناب قاسم نے بتایا کہ میں خالی یوں ہی نہیں پوچھ رہا ہوں کہ میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے، نہیں، میں شہادت کے مکمل فلسفے سے واقف ہوں۔ صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ خالی قتل ہونے سے شہادت نہیں ملتی۔ کیا عرض کر گیا؟ بلکہ اگر یہ قتل اہل بیت کی محبت میں ہو، صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد، بالکل قبلہ دیکھیں، بس 2 منٹ کے اندر بات تمام ہو رہی ہے۔ بالکل مسئلہ وہی یہاں پہ بھی ہے کہ اگر آپ اس روایت کو مان لیں تو 6 مہینے کے بچے کی شہادت تو ہو گئی، بچہ قتل تو ہو گیا، رونے کے لیے کافی ہے، گریہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ مولوی صاحب مصائب پڑھیں تو مصائب ہو جائیں گے، لوگ گریہ کر لیں گے، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ اگر یہ پڑھا جا رہا ہے کہ امام حسین بچے کو خیمے کے دروازے پر لیے ہوئے پیار کر رہے تھے اور تیر آگے لگ گیا، تو اس سے بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، بغیر کسی تعصب کے سنیے گا، اس سے شہزادے علی اصغر کی شہادت تو ثابت ہو جائے گی، رونے کے لیے کافی ہے، امام حسین کی مظلومیت کے لیے کافی ہے، لیکن اس روایت سے شہادت کے لیے شہزادہ علی اصغر کی آمادگی ثابت نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، بھائی صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ آپ نے شاید باقاعدہ سنا نہیں میں نے کیا کہا، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، آمادگی ثابت نہیں ہوتی۔ تو بچہ تھا، وہ لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، اتفاق سے ایک تیر آیا اور تیر لگ گیا اور بچہ شہید ہو گیا۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا مظلومیت میں امام حسین کی کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن وہ آمادگی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی، وہ آمادگی ثابت نہیں ہوگی۔
تو وہ آمادگی جو ثابت ہوتی ہے وہ اسی روایت سے ثابت ہوتی ہے، اسی سے ثابت ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے آمادگی ثابت ہوتی ہے؟ آمادگی ایسے ثابت ہوتی ہے، دیکھیں یہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں مصائب کے انداز میں، آمادگی ایسے ثابت ہوتی ہے کہ شہزادے علی اصغر کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے اس کیفیت میں پہنچ گئے تھے کہ شہید محسن نقوی نے اسٹیجز لکھی ہیں پیاس کی، ہم اکثر ان کے حوالے سے آغا باقر کے امام باڑے میں 5 محرم کو پڑھ دیتے ہیں تو بڑا گریہ ہوتا ہے کہ مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے ڈال دیا جائے تو وہ پہلے تڑپتی ہے، جب زور کم ہو جاتا ہے تو خالی گردن ہلاتی ہے ادھر ادھر، اور پھر جب زور اور کم ہو جاتا ہے تو پھر گردن بھی نہیں ہلا پاتی، پھر اس کی زندگی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد منہ کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے۔ تو شہزادے علی اصغر اس وقت اس پوزیشن میں پہنچ گئے تھے، نہ تو ہل رہے تھے اور نہ گردن ہلا رہے تھے، صرف تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد منہ کھولتے تھے، جس سے ماں کو معلوم ہوتا تھا کہ میرا بچہ ابھی زندہ ہے۔ دیکھیے سنیے، جیسے چاہے آپ ویسے سنیں لیکن توجہ ضرور فرمائیں، اس لیے کہ جملے ہی ایسے ہیں کہ آنکھ میں آنسو آ جائیں، لیکن غور کرنے والی بات بھی ہے کہ اب یہ پوزیشن حضرت شہزادہ علی اصغر کی آ گئی تھی، اور ادھر امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے تم میں سے ایسا جو آگے ہماری نصرت کرے؟ اب جو بچہ اس سچویشن میں پہنچ گیا تھا کہ خالی تھوڑی تھوڑی دیر بعد منہ کھول رہا تھا، اس نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ غور کیا آپ نے، اس بچے نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ یہ شہزادے علی اصغر اپنے کو گہوارے سے گرا نہیں رہے ہیں بلکہ لبیک یا حسین کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ہم نعرے لگا لیتے ہیں لیکن یہ لبیک یا حسین کا نعرہ کوئی ہلکا نعرہ نہیں ہے کہ لگا لگا کے لوگ ادھر ادھر بھاگے ہیں، بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ شہزادے علی اصغر اپنے کو گہوارے سے گرا رہے ہیں، یہ گرا نہیں رہے بلکہ یہ آمادگی ظاہر کر رہے ہیں شہادت کے لیے۔ اور پھر امام حسین جا رہے ہیں اور شہزادے علی اصغر کو لے کر میدان میں آ رہے ہیں اور پھر سوال آپ کر رہے ہیں، اور جب سوال آپ کر رہے ہیں تو تیر چل رہا ہے اور 6 مہینے کا بچہ امام حسین کے ہاتھوں پر شہید ہو رہا ہے۔ اور پھر صرف شہادت نہیں ہو رہی ہے بلکہ شہادت جو ہے وہ ساری دنیا کی بھوک اور پیاس کو ختم کرنے کی ضمانت بھی بن رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ غور کریں، اب آپ مجھے بتائیے جملہ آپ کی سمجھ میں آیا یہ اس روایت میں یہ کہاں سے لے کے آئیے؟ اور اس روایت کی اہمیت ہی ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس روایت کی یہ اہمیت نہ ہوتی تو ہمارے ائمہ جو ہمیں اعمال عاشورہ تعلیم کرتے ہیں وہ اس میں صحیح کو شامل نہ کرتے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ 7 مرتبہ آگے بڑھو اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹو، تو یہ جو صحیح کو شامل کیا گیا ہے یہ صحیح کو شامل ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ امام حسین کے اس عمل کی تاثیر ہے، اس عمل کی تاثیر۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ یہاں ماشاءاللہ شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شہزادے علی اصغر کی شہادت قسم خدا کی بہت مشکل تھا یہ تقریر کرنا کہ یہاں سوائے مصائب کے اور مصائب کے رخ کے قبلہ کوئی اور رخ ہی نظر نہیں آتا، لیکن اسی میں فضیلت کے رخ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس بات کو نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا کہ جب آپ قصیدہ کہتے ہیں، جب آپ منقبت کہتے ہیں تو آپ کی زبان اور ہوتی ہے، اور جب آپ نوحہ کہتے ہیں تو اس کی زبان اور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جو الفاظ نوحوں میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ اگر قصیدے میں استعمال کیے جائیں تو قصیدے میں وہ فصاحت و بلاغت نہیں رہتی، اور اگر وہ گاڑے گاڑے الفاظ جو قصائد میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ نوحوں میں استعمال کیے جائیں تو کیف ختم ہو جاتا ہے، کیفیت ختم ہو جاتی ہے، گریہ ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہ ہم کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت اردو دم توڑ رہی ہے، جو بزرگ شاعر گزرے ہیں جن کے نوحے آج ہمارے گھروں میں ہماری خواتین پڑھتی ہیں، تو آپ ان نوحوں کو سنیے، اس میں کتنی آسان زبان استعمال کی جاتی ہے، بالکل آسان، جو بچے کی سمجھ میں آ جائے۔ جبکہ اس وقت کی میں سمجھتا ہوں
منقبت کی اور قصیدے کی نہیں، عام زبان بھی اس سے سخت تھی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی آج سے 100 سال پہلے کوئی نوحہ کہا گیا ہے تو 100 سال پہلے کی جو عام زبان تھی، جو لوگ بولتے تھے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، وہ زبان بھی ان نوحوں کی زبانوں سے سخت تھی. لیکن وہ زبان نہیں استعمال کی، بلکہ آسان سے آسان زبان استعمال کی جو آج بھی بچے کی سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آدمی پر کوئی مصیبت پڑتی ہے اور وہ بیان کرتا ہے تو بیان میں کیفیت کا اظہار ہوتا ہے، دل کی حالت کا اظہار ہوتا ہے، فصاحت و بلاغت کا اظہار نہیں ہوتا. فصاحت و بلاغت کا اظہار نہیں ہوتا. کوئی بھی اگر رو رہا ہے کسی کے غم میں تو اس وقت وہ کوئی اچھے الفاظ چن کے نہیں لائے گا، اس وقت کوئی اضافتوں کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اس وقت وہ اپنی زبان کی اہمیت نہیں ثابت کرے گا کہ صاحب ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں. وہ اس کے دل میں جو ہوگا وہ جیسے جیسے الفاظ اس کی سمجھ میں آتے جائیں گے وہ بولتا چلا جائے گا. بین کا مطلب ہی ہے، یہ بین ہمیشہ ایسے ہی کیے جاتے ہیں. تو چونکہ نوحہ جو ہے یہ ایک طرح سے بین ہے، لہذا شعراء نے نوحوں کی زبان کو ہلکا رکھا. اسی لیے تو ہلکا رکھا کہ بھئی نوحے کا مطلب ہی بین ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آسان لفظوں میں بچوں کو سمجھا نہیں سکتا، یہی مقصد تو ہے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے، بس آخری بات اور تقریر تمام. آپ ذرا غور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام اتنا بڑا مصیبت کا وقت کسی اور پہ پڑے گا جیسا مصیبت کا وقت امام حسین پہ تھا کہ ہاتھ میں بچے کا لاشا جس کو 3 بال کے تیر سے شہید کیا جا چکا ہے، تیر نکال چکے ہیں، چلو میں خون لے چکے ہیں، خون کا آدھا زمین کی طرف پھینکا انکار ہوا، آدھا آسمان کی طرف پھینکا انکار ہوا. وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا اور بچے کو ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے آغوش میں لیے ہوئے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ماں کو بتائیں گے کہ بچہ شہید ہو گیا تو ماں کیا سوچے گی. سمجھیے اس سے بڑی کوئی مصیبت کی بات ہوگی. دیکھیں یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں اور آل محمد میں فرق ہے. آنا صاحب سنیے گا، میں بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں اور آل محمد میں فرق ہے. ہم اور ہیں، وہ اور ہیں. خوشی کی حالت میں ہماری زبان کچھ اور ہوتی ہے، غم کے عالم میں ہماری زبان کچھ اور ہوتی ہے. لیکن یہ امام حسین ہے، اس سے بڑا تو کوئی غم اور کوئی صدمہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ ہے. لیکن حسین آگے بڑھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پیچھے ہٹ رہے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہ اکبر. شاید سارے مجمع نے سمجھا ہی نہیں. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے یہ قرآن کی آیت ہے اور رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ یہ امام حسین کا جملہ ہے. اللہ اکبر. یہ امام حسین کا جملہ ہے. کسی بڑے سے بڑے عربی جہاں کے سامنے رکھ دیجئے وہ فرق پیدا نہیں کر سکتا کہ اللہ کا کلام کیا ہے، حسین کا جملہ کیا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بتا نہیں ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. کچھ بتا نہیں سکتا کہ امام حسین کا جملہ کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زبان پہ آنے والے قرآن کے الفاظ کیا ہیں. اب آپ تھوڑا سا خوش ہو جائیں، لہذا ایک جملہ کہوں کہ بھائی پریشان ہونے کی بھی بات نہیں ہے کہ اگر اس کی بھی فصاحت و بلاغت وہی ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون کی فصاحت ہے. اس لیے کہ آپ قرآن پڑھیں تو شاید آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی امام حسین آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پیچھے ہٹتے ہیں تو کہتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. ایک جملہ باپ کا ہے تو دوسرا جملہ بیٹے کا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سب جانتے ہی ہیں نا. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. اور باپ نے بھی یہ جملہ مصیبتی کے عالم میں کہا، چاہے جناب حمزہ کی شہادت پہ کہا اور چاہے جعفر طیار کی شہادت پہ کہا. بعد میں اللہ نے اس کو قرآن کا جز بنایا. لیکن جملہ تو مولا علی ہی کا ہے. اور سمجھ میں آیا کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں مصیبتیں بھی پڑتی ہیں تو صلاحیتیں ساتھ نہیں چھوڑتی، عظمتیں ساتھ نہیں چھوڑتی، خوبیاں ساتھ نہیں چھوڑتی، فضائل ساتھ نہیں چھوڑتے. تو بہرحال خداوند عالم توفیقات میں اضافہ فرمایا. ہمارے جناب نیر مجیدی صاحب کے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ محفل منعقد کرتے ہیں. عرصے سے یہ محفل ہو رہی ہے. پہلے قاصبین میں دیانت الدولہ کربلا کے پیچھے ہوا کرتی تھی. اب کئی سال سے نیر مجیدی صاحب نے گھر میں یہ محفل کرتے ہیں. خداوند عالم اس کے طفائل میں اور شہزادی علی اصغر کی مدحت کے طفائل میں جتنے شعراء
یہاں تشریف لائے ہیں ان کی خدمت کو قبول فرمائے، ان کو ہر عرضی اور سماوی بلا سے محفوظ رکھے، ان کے کاروبار میں ترقی عنایت فرمائے، نیئر صاحب کے بھی کاروبار میں پروردگار ترقی عنایت فرمائے، ان کے بچوں کو صحیح و سلامت رکھے، ان کو بھی ترقی عطا کرے، جلد از جلد پروردگار ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرمائے۔ ایک بآواز بلند صلوات محمد۔ ایک نعرہ صلوات چاہیے۔ سرکار یہ محمد رضا صاحب کے بھانجے ہیں اور بہت علیل تھے، اب تو مولا کے صدقے میں انہیں بھی منت مانی تھی اور ان کی طرح سے بھی جھولا نظر کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے التجا ہے کہ ان کے لیے صحت یابی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جالی نیر ہم آ گئے ہیں تمہارے مکان تک، نیر ہم آ گئے ہیں تمہارے مکان تک، جائے گی آج فکر ثنا آسمان تک، نیر ہم آ گئے ہیں تمہارے مکان تک، جائے گی آج فکر ثنا آسمان تک۔ یہ بھی مطلب ہو گیا ہے کہ ہے وسعت بہار فقط گلستان تک، ہے وسعت بہار فقط گلستان تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک۔ ایک نعرہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ کہ پھولوں میں بھی تبسم اصغر کا ذکر ہے،
پھولوں میں بھی تبسم اصغر کا ذکر ہے، محدود کب رہا یہ ہماری زبان تک، پھولوں میں بھی تبسم اصغر کا ذکر ہے، محدود کب رہا یہ ہماری زبان تک، محدود کب رہا یہ ہماری زبان تک۔ بس 3 شعر اور ہیں کہ سجدے کے بھی نشان نے پائیں بلندیاں، سجدے کے بھی نشان نے پائیں بلندیاں، پہنچا مگر نہ ماتم شے کے نشان تک، سجدے کے بھی نشان نے پائیں بلندیاں، سجدے کے بھی نشان نے پائیں بلندیاں، پہنچا مگر نہ ماتم شے کے نشان تک، پہنچا مگر نہ ماتم شے کے نشان تک۔ بس 2 شعر اور مزہ فرما کہ گرتا اگر زمین پر بے شیر کا لہو، گرتا اگر زمین پر بے شیر کا لہو، دانا اناج کا نہ پہنچتا کسان تک، گرتا اگر زمین پر بے شیر کا لہو، دانا اناج کا نہ پہنچتا کسان تک۔ بس آخری شعر کہ اس نے ہنسی کے وار سے جیتی ہے کربلا، اس نے ہنسی کے وار سے جیتی ہے کربلا، پہنچا نہ جس کا ہاتھ بھی تیر و کمان تک، اس نے ہنسی کے وار سے جیتی ہے کربلا، پہنچا نہ جس کا ہاتھ بھی تیر و کمان تک، نیر ہم آ گئے ہیں تمہارے مکان تک، جائے گی آج فکر ثنا آسمان تک۔
نہیں ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے آپ چھ سات آٹھ ہیں لیکن آپ گنتے رہیے گا کیا ہوئے. دوسرا پرچہ نکل رہا ہے. ایک سلوات بھیجیں ہمارے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. رہتی ہے بوئے گل تو فقط گلستان تک. رہتی ہے بوئے گل تو فقط گلستان تک. رہتی ہے بوئے گل تو فقط گلستان تک. اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک. رہتی ہے بوئے گل تو فقط گلستان تک. اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک. اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک. عالم میں ذوالفقار تبسم کی دھوم ہے. عالم میں ذوالفقار تبسم کی دھوم ہے. تیری پہنچ ہے حرملہ تیرو کمان تک. تیری پہنچ ہے حرملہ تیرو کمان تک. یہ بھی شیخ نام ہے کہ دیکھیے شیخ. وہ تو دیے حسین نے فطر اس کو بالوں پر. وہ تو دیے حسین نے فطر اس کو بالوں پر. رد ہو چکی تھی اس کی وگرنہ اڑان تک. وہ تو دیے حسین نے فطر اس کو بالوں پر. وہ تو دیے حسین نے فطر اس کو بالوں پر. رد ہو چکی تھی رد ہو چکی تھی اس کی وگرنہ اڑان تک. رد ہو چکی تھی اس کی وگرنہ
اڑان تک وہ خود کو کہہ رہے ہیں نمازی خدا کی شان. وہ خود کو کہہ رہے ہیں نمازی خدا کی شان. آتی نہیں ہے ٹھیک سے جن کو اذان تک وہ کہہ رہے ہیں خود کو نمازی خدا کی شان. آتی نہیں ہے ٹھیک سے جن کو اذان تک آتی نہیں ہے ٹھیک سے جن کو اذان تک. اس کو تو لا مکان ہی رہنا تھا اس لیے. اس کو تو لا مکان ہی رہنا تھا اس لیے. رب نے علی کو دے دیا اپنا مکان تک. اس کو تو لا مکان ہی رہنا تھا اس لیے. اس کو تو لا مکان ہی رہنا تھا اس لیے. رب نے علی کو دے دیا اپنا مکان تک. رب نے علی کو دے دیا اپنا مکان تک. میرا خیال یہ چھٹا شعر ہے شاید. قرآن کی طرح حکم ولایت پر رکھ یقین. قرآن کی طرح حکم ولایت پر رکھ یقین. ہونے نہ پائے ذرہ برابر گمان تک. قرآن کی طرح حکم ولایت پر رکھ یقین. ہونے نہ پائے ذرہ برابر گمان تک. ہونے گزارش کی جا رہی ہے جناب ریاض قاضی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور باقاعدہ اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور سلوات محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور سلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ بیعت کی بات آئی ہے اس خاندان تک. بیعت کی بات آئی ہے اس خاندان تک. حاضر جواب ہوگا جہاں بے زبان تک. بیعت کی بات آئی ہے اس خاندان تک. حاضر جواب ہوگا جہاں بے زبان تک. حاضر جواب ہوگا جہاں بے زبان تک. اس میں مطلب دیکھیں مطلب خاص آئے گا کون
हुर के मुकद्दर की शान तक। आएगा कौन हुर के मुकद्दर की शान तक। आएगा कौन हुर के मुकद्दर की शान तक। पहुंची है पहली बार समी आसमान तक। आएगा कौन हुर के मुकद्दर की शान तक। पहुंची है पहली बार ज़मीं आसमान तक। पहुंची है पहली बार ज़मीं आसमान तक। पहुंची है पहली बार ज़मीं आसमान तक। तो मिसरा लगाने की कोशिश मतलब देखेंगे तौर ख़ास का असगर के ज़िक्र की है महक आसमान तक। फीकी पड़ी हुई है यहाँ ज़ाफ़रान तक। असगर के ज़िक्र की है महक आसमान तक। फीकी पड़ी हुई है यहाँ ज़ाफ़रान तक। शेर देखने मुताबिक ख़ास थी याद उसको एक तबस्सुम की घनघनज। थी याद उसको एक तबस्सुम की घनघनज। थी याद उसको एक तबस्सुम की घनघनज। फिर हुरमुला का हाथ न पहुंचा कमान तक। थी याद उसको एक तबस्सुम की घनघनज। फिर हुरमुला का हाथ न पहुंचा कमान तक। एक सलवार मोहम्मद वाले और गहवार है सगीर जो घर में सजा लिया। गहवार है सगीर जो घर में सजा लिया। बिदअत के तीर आ नहीं सकते मकान तक। गहवार है सगीर जो घर में सजा लिया। बिदअत के तीर आ नहीं सकते मकान तक। शेर देखें बतौर खास कि वो खाक कायनात में खाके शिफा है बस। वो खाक कायनात में खाके शिफा है बस। जो जख्म भर दे और मिटा दे निशान तक। वो खाक कायनात में खाके शिफा है बस। जो जख्म भर दे और मिटा दे निशान तक। वो खाक कायनात में खाके शिफा है बस। वो खाक कायनात में खाके शिफा है बस। जो जख्म भर दे और मिटा दे निशान तक। जो जख्म भर दे और मिटा दे निशान तक। और तेरी क़ज़ा एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। तेरे क़ज़ा की मौत यकीनन बदल गई। तेरे क़ज़ा की मौत यकीनन बदल गई। इस बात का सितम को नहीं था गुमान तक। तेरे क़ज़ा की मौत यकीनन बदल गई। इस बात का सितम को नहीं था गुमान तक। एक सलवात मोहम्मद वाले एक सलवार एक नारा है सलवार। मतलब पेश कर रहा हूँ कि हद में है इसलिए सिफत ज़ाफ़रान तक। हद में है इसलिए सिफत ज़ाफ़रान तक। असगर के ज़िक्र की है महक आसमान तक। कि हद में है इसलिए सिफत ज़ाफ़रान तक। असगर के ज़िक्र की है महक आसमान तक। असगर के ज़िक्र की है महक आसमान तक। और समाज फरमाइएगा असगर के ज़िक्र की है महक आसमान तक। और शल कर दिए तबस्सुमे असगर ने दस्ते जुल्म। शल कर दिए तबस्सुमे असगर ने दस्ते जुल्म। और जो तीर हुरमुला था न पहुंचा कमान तक।
جو تیر ہرملا تھا نہ پہنچا کمان تک، اور بے تیغ جنگ کرب و بلا جیت لی مگر، کہ بے تیغ جنگ کرب و بلا جیت لی مگر، اور محسوس بھی ہوئی نہ ذرا سی تھکان تک۔ بے تیغ جنگ کرب و بلا جیت لی مگر، محسوس بھی ہوئی نہ ذرا سی تھکان تک۔ اور سماعت فرمائیے گا کہ مصروف تھا میں ایسا ثنائے صغیر میں، مصروف تھا میں ایسا ثنائے صغیر میں، اور میرے یقین کے پاس نہ پھٹکا گمان تک، میرے یقین کے پاس نہ پھٹکا گمان تک۔ اور سماعت فرمائیے گا کہ تقریر تو نے کی ہے وہ دستے حسین پر، کہ تقریر تو نے کی ہے وہ دستے حسین پر، سمجھا نہ کوئی جنبش لب کا بیان تک، سمجھا نہ کوئی جنبش لب کا بیان تک۔ اور خون صغیر شین ملا رخ پہ اس لیے، خون صغیر شین ملا رخ پہ اس لیے، آئے نہیں زمین پہ لہو کا نشان تک، آئے نہیں زمین پہ لہو کا نشان تک۔ اور بے شیر کا جہاد ہے کچھ ایسا منفرد، کہ بے شیر کا جہاد ہے کچھ ایسا منفرد، حیرت سے دیکھتے ہیں فلک ساکنان تک، حیرت سے دیکھتے ہیں فلک ساکنان تک، حیرت سے دیکھتے ہیں فلک ساکنان تک۔ سماعت فرمائیے گا آخری شعر، کہ صدیاں گزر گئی ہیں اس آواز کو سنیں، صدیاں گزر گئی ہیں اس آواز کو سنیں، آئی تھی جو آتش کی صدا میرے کان تک، آئی تھی جو آتش کی صدا میرے کان تک۔ صلوات بھیجے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلب اور چند اشعار ہیں، سماعت فرما لیں۔ مطلب تضمین کے ساتھ ہے، سماعت فرمائیں کہ اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک، محدود کب ہے ان کی ثنا ایک زبان تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک، محدود کب ہے ان کی ثنا ایک زبان تک، محدود کب ہے ان کی ثنا ایک زبان تک۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ اس کے ہی سر ہے فاتح کرب و بلا کا تاج، اس کے ہی سر ہے فاتح کرب و بلا کا تاج، ملتے نہیں ہیں جس کے قدم کے نشان تک، اس کے ہی سر ہے فاتح کرب و بلا کا تاج، اس کے ہی سر ہے فاتح کرب و بلا کا تاج، ملتے نہیں ہیں جس کے قدم کے نشان تک۔ اور دیگی دعائیں نہج بلاغہ یقین ہے، دیگی دعائیں نہج بلاغہ یقین ہے، پہنچے گی میری فکر جب ایک بے زبان تک، دیگی دعائیں نہج بلاغہ یقین ہے،
پہنچے گی میری فکر جب ایک بے زبان تک. شعر دیکھیں کہ محفل میں گر وہ گھٹنیوں چل کر کے آ گیا, محفل میں گر وہ گھٹنیوں چل کر کے آ گیا, پھر مہمان ہوگا یہاں میزبان تک. محفل میں گر وہ گھٹنیوں چل کر کے آ گیا, محفل میں گر وہ گھٹنیوں چل کر کے آ گیا, محفل میں گر وہ گھٹنیوں چل کر کے آ گیا, محفل میں گر وہ گھٹنیوں چل کر کے آ گیا, پھر مہمان ہوگا یہاں میزبان تک, پھر مہمان ہوگا یہاں میزبان تک, پھر مہمان ہوگا یہاں میزبان تک. شعر دیکھیں کہ ہونٹوں پر جو ہنسی تھی وہ زندہ ہے آج تک, ہونٹوں پر جو ہنسی تھی وہ زندہ ہے آج تک, باقی نہیں ہے تیر کا نام و نشان تک. ہونٹوں پر جو ہنسی تھی وہ زندہ ہے آج تک, باقی نہیں ہے تیر کا نام و نشان تک. آخری شعر سماعت فرمائیں کہ مارا جو ہرملا کو تبسم کی تیغ سے, مارا جو ہرملا کو تبسم کی تیغ سے, دہشت سے کانپنے لگے تیرو کمان تک. مارا جو ہرملا کو تبسم کی تیغ سے, دہشت سے کانپنے لگے تیرو کمان تک. ایک سلوات ارشاد فرما دیں. لو چند شعر پیش کر رہا ہوں. ایک بیدار کرنے والی سلوات مطلب پیش کر رہا ہوں کہ اصغر کا نام آیا جو میری زبان پر, اصغر کا نام آیا جو میری زبان پر, صلی اللہ کی دھوم مچی آسمان پر. اصغر اچھا معذرت چاہیں گے. اصغر کا نام آیا جو میری زبان تک, یہ زمین ردیف ہی ایسی ہے کہ اصغر کا نام آیا جو میری زبان تک, صلی اللہ کی دھوم مچی آسمان تک, صلی اللہ کی دھوم مچی آسمان تک. اصغر کا نام آیا جو میری زبان تک, صلی اللہ کی دھوم مچی آسمان تک. محدود کیوں ہو ذکر زمین و زمان تک, محدود کیوں ہو ذکر زمین و زمان تک, چرچا تیرے جہاد کا ہے آسمان تک, چرچا تیرے جہاد کا ہے آسمان تک. محدود کیوں ہو ذکر زمین و زمان تک, چرچا تیرے جہاد کا ہے آسمان تک. اور اصغر جہاد کے لیے میدان میں گئے, اصغر جہاد کے لیے میدان میں گئے, ملتے نہیں زمین پہ ہم کو نشان تک, ملتے نہیں زمین پہ ہم کو نشان تک. اور بے شیر کے جہاد پہ حیران ہے جہاں, لہذا فرمائے کہ بے شیر کے جہاد پہ حیران ہے جہاں, پہنچا نہیں ابھی کوئی وہم و گمان تک. بے شیر کے جہاد پہ حیران ہے جہاں, پہنچا نہیں ابھی کوئی وہم و گمان تک. تو کربلا کا فاتح اعظم ہے اس لیے, تو کربلا کا فاتح اعظم ہے اس لیے, کرتا ہے فخر تجھ پر تیرا خاندان تک. تو کربلا کا فاتح اعظم ہے اس لیے,
تو کربلا کا فاتح اعظم ہے اس لیے، تو کربلا کا فاتح اعظم ہے اس لیے کرتا ہے فخر تجھ پر تیرا خاندان تک، تو کربلا کا فاتح اعظم ہے اس لیے، تو کربلا کا فاتح اعظم ہے اس لیے، تو کربلا کا فاتح اعظم ہے اس لیے کرتا ہے فخر تجھ پر تیرا خاندان تک، کرتا ہے فخر تجھ پر تیرا خاندان تک۔ یہ دو شعر الگ سے ہو گئے، برحال بات کہی ہے کہ ہم مصلحت کے تخت پر بیٹھے ہیں کس لیے، ہم مصلحت کے تخت پر بیٹھے ہیں کس لیے، جب بات آ گئی ہے خدا کی اذان تک، ہم مصلحت کے تخت پر بیٹھے ہیں کس لیے، ہم مصلحت کے تخت پر بیٹھے ہیں کس لیے، جب بات آ گئی ہے خدا کی اذان تک، اور شعلے اٹھیں گے ظلم و تشدد کے جب کبھی، شعلے اٹھیں گے ظلم و تشدد کے جب کبھی، دامن بچا نہ پائیں گے اہل زبان تک، شعلے اٹھیں گے ظلم و تشدد کے جب کبھی، دامن بچا نہ پائیں گے اہل زبان تک۔ اور بے شیر کی میں مدح کروں کس طرح رضا، بے شیر کی میں مدح کروں کس طرح رضا، پہنچا نہیں ہے زینبی آن بان تک۔ چائے بھجوا دیے بھیا۔ رک جائیے 2 منٹ ناصر بھائی۔ جی جی بسم اللہ، ارے لے لیں چائے میرا فون ہو جائے گا۔ بلند نعرہ سلوات، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ پہنچے یہاں سے شہ کے حسین گلستان تک، پہنچے یہاں سے شہ کے حسین گلستان تک، گویا ثنا کے پھول گئے بے زبان تک، پہنچے یہاں سے شہ کے حسین گلستان تک، گویا ثنا کے پھول گئے بے زبان تک، اور تارے کا وہ سفر تھا علی کے مکان تک، تارے کا وہ سفر تھا علی کے مکان تک، اوج فلک سے اور بلند آسمان تک، تارے کا وہ سفر تھا علی کے مکان تک، تارے کا وہ سفر تھا علی کے مکان تک، تارے کا وہ سفر تھا علی کے مکان تک، اوج فلک سے اور بلند آسمان تک، اور 6 ماہ کے علی کی وغا کا حسین ہنر، 6 ماہ کے علی کی وغا کا حسین ہنر، محدود ہے حسین کے ایک خاندان تک، 6 ماہ کے علی کی وغا کا حسین ہنر، محدود ہے حسین کے ایک خاندان تک۔ اسی سے مربوط ہیں یہ 2 شعر آگے۔ اصغر کی ایک ضرب تبسم سے مرحبا، درود بھیجیے آپ ذرا۔ اصغر کی ایک ضرب تبسم سے مرحبا، اصغر کی ایک ضرب تبسم سے مرحبا، بکھری جفا کی سخت یزیدی چٹان تک،
اصغر کی ایک ضرب تبسم سے مرحبا، اصغر کی ایک ضرب تبسم سے مرحبا، بکھری جفا کی سخت یزیدی چٹان تک، اصغر کی ایک ضرب تبسم سے مرحبا، بکھری جفا کی سخت یزیدی چٹان تک، پڑھ کے رجز بتا گئی اصغر کی خاموشی، پڑھ کے رجز بتا گئی اصغر کی خاموشی، محدود یہ کلام کہاں ہے زبان تک، پڑھ کے رجز بتا گئی، پڑھ کے رجز بتا گئی اصغر کی خاموشی، محدود یہ کلام کہاں ہے زبان تک، سرور نے مہماں کو دیے مغفرت کے پھول، سرور نے مہماں کو دیے مغفرت کے پھول، پہنچا سرور نے مہماں کو دیے مغفرت کے پھول، پہنچا حد نجات میں ہر میزبان تک، سرور نے مہماں کو دیے مغفرت کے پھول، سرور نے مہماں کو دیے مغفرت کے پھول، پہنچا حد نجات میں ہر میزبان تک، پہنچا حد نجات میں ہر مہمان تک، ناصر مؤذنوں نے دیا ایک پیام حق، ناصر مؤذنوں نے دیا ایک پیام حق، خم کی اذان سے کرب و بلا کی اذان تک، ناصر مؤذنوں نے دیا ایک پیام حق، ناصر مؤذنوں نے دیا ایک پیام حق، ناصر مؤذنوں نے دیا ایک پیام حق، خم کی اذان سے کرب و بلا کی اذان تک، اصغر کی ایک ضرب تبسم سے مرحبا، اصغر کی ایک ضرب تبسم سے مرحبا، بکھری جفا کی سخت یزیدی چٹان تک، ایک نعرہ سلوات ہو مسئلہ ملاحظہ ہو کہ اصغر کو دیکھتے رہے تیرو کمان تک، اصغر کو دیکھتے رہے تیرو کمان تک، اصغر کو دیکھتے رہے تیرو کمان تک، جھولے سے جا رہا ہے بڑے امتحان تک، اصغر کو دیکھتے رہے تیرو کمان تک، جھولے سے جا رہا ہے بڑے امتحان تک، جھولے سے جا رہا ہے بڑے امتحان تک۔ وہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ایک بے زباں کا ذکر ہے پرواز دیکھیے، ایک بے زباں کا ذکر ہے پرواز دیکھیے، پہنچے گی آج فکر میری آسمان تک، ایک بے زباں کا ذکر ہے پرواز دیکھیے، ایک بے زباں کا ذکر ہے پرواز دیکھیے، پہنچے گی آج فکر میری آسمان تک، پہنچے گی آج فکر میری آسمان تک۔ وہ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ شہر اذاں میں اتنے قصیدے کہے گئے، کہ شہر اذاں میں اتنے قصیدے کہے گئے، مشہور ہو گئی ہے یہ اردو زبان تک، شہر اذاں میں اتنے قصیدے کہے گئے، شہر اذاں میں اتنے قصیدے کہے گئے،
مشہور ہو گئی ہے یہ اردو زبان تک، مشہور ہو گئی ہے یہ اردو زبان تک. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اصغر تیری حسی پہ بہاریں نثار ہیں. ملاحظہ ہو شعر کہ اصغر تیری حسی پہ بہاریں نثار ہیں. ایک نعرہ سلوات بھیجیے گا کہ اصغر تیری حسی پہ بہاریں نثار ہیں، حیرت سے دیکھتا ہے تجھے باغبان تک. اصغر تیری حسی پہ بہاریں نثار ہیں، حیرت سے دیکھتا ہے تجھے باغبان تک، حیرت سے دیکھتا ہے تجھے باغبان تک. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آغوش میں حسین کے میدان تک آ گئے، آغوش میں حسین کے میدان تک آ گئے، دیکھے نہیں کسی نے قدم کے نشان تک. آغوش میں حسین کے میدان تک آ گئے، دیکھے نہیں کسی نے قدم کے نشان تک. اور آخری دو شعر ہیں ملاحظہ فرما لیں کہ جاگے گی رات بھر یہ ستاروں کی انجمن، کہ جاگے گی رات بھر یہ ستاروں کی انجمن، اصغر کا ذکر ہوگا سحر کی اذان تک. جاگے گی رات بھر یہ ستاروں کی انجمن، جاگے گی رات بھر یہ ستاروں کی انجمن، جاگے گی رات بھر یہ ستاروں کی انجمن، اصغر کا ذکر ہوگا سحر کی اذان تک. جاگے گی رات بھر یہ ستاروں کی انجمن، اصغر کا ذکر ہوگا سحر کی اذان تک. اور آخری شعر ملاحظہ فرما لیں کہ منصوبہ ستم کو ہنسی میں اڑا دیا، کہ منصوبہ ستم کو ہنسی میں اڑا دیا، آیا نہ پیاس کا کوئی شکوہ زبان تک. منصوبہ ستم کو ہنسی میں اڑا دیا، آیا نہ پیاس کا کوئی شکوہ زبان تک. نعرہ صاحب کر رہے تھے حضرات. اب میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں قرآن دادی کے مطابق شاعر اہل بیت بزرگ محترم عالی جناب اعجاز ریڈی صاحب اور بلند نعرہ صلوات. کسی ضرورت سے گئے ہوں گے. نہیں استادی والی طرح بھی نہیں ہے یہ. ہاں ملاحظہ باقی نہ ہرملا کا ہے نام و نشان تک، باقی نہ ہرملا کا ہے نام و نشان تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک، اصغر کے اور ہم آسمان میں ڈھٹے اصغر پہو بھی آئے، ہم آسمان میں ڈھٹے اصغر پہو بھی آئے، محسوس کی نہ ایک ذرا سی ٹکان تک، ہم آسمان میں ڈھٹے اصغر پہو بھی آئے، محسوس کی نہ ایک ذرا سی ٹکان تک، اور پھر کیا
पढ़ेंगे मिदहते असगर की वो नमाज, फिर क्या पढ़ेंगे मिदहते असगर की वो नमाज, फिर क्या पढ़ेंगे मिदहते असगर की वो नमाज, आती नहीं है जिनको मुकम्मल अज़ान तक, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे मिदहते असगर की वो नमाज, आती नहीं है जिनको मुकम्मल अज़ान तक। मुलाज़ा साहब शेर के बदला इधर तबस्सुमे, बदला उधर तबस्सुमे असगर ने पैतरा, बदला उधर तबस्सुमे असगर ने पैतरा, जैसे ही दस्ते हुरमुला पहुंचा कमान तक, बदला उधर, हाँ बाहर आ रहा है तो हमें कैसे रोक, बदला उधर तबस्सुमे असगर ने पैतरा, बदला उधर तबस्सुमे असगर ने पैतरा, जैसे ही दस्ते हुरमुला पहुंचा कमान तक, जैसे ही खुल्दे निगाह में भी बसा रखा है उसे, खुल्दे निगाह में भी बसा रखा है उसे, असगर का कब क़याम है दिल के मकान तक, खुल्दे निगाह में भी बसा रखा है उसे, असगर का कब क़याम है दिल के मकान तक, मानी तेरी हंसी के न मुझको कहीं मिले, मानी तेरी हंसी के न मुझको कहीं मिले, हो आया हूँ लुगात की एक एक दुकान तक, मानी तेरी हंसी के ना हमको कहीं मिले, मानी तेरी हंसी के न हमको कहीं मिले, हो आया हूँ लुगात की एक एक दुकान तक, हो आया हूँ। बिस्मिल्लाह। क्या दानिश सबके नाम पर पर्चे बनाइए, इसमें यही तो लुत्फ है। उम्मीद से नहीं आ पाया।
मैं गुजारिश कर रहा हूँ
नारे सलवात सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। मतलब समझाएं, सुन लीजिए नहीं है फ़कत गुलसितान तक, सुन लीजिए नहीं है फ़कत गुलसितान तक, असगर के ज़िक्र की है महक आसमान तक, असगर के ज़िक्र की है महक आसमान तक। और ऐसा फना किया तुझे असगर ने हुरमुला, ऐसा फना किया तुझे असगर ने हुरमुला, तेरा मिटा के रख दिया नामो निशान तक। ऐसा फना किया तुझे असगर ने हुरमुला, तेरा मिटा के रख दिया नामो निशान तक। और सुनने सना सगीर की नैयर मलाइका, सुनने सना सगीर की नैयर मलाइका, अर्शे बरी से आ गए तेरे मकान तक। सुनने सना सगीर की नैयर मलाइका, अर्शे बरी से आ गए तेरे मकान तक। और पढ़िए दुरूद, पढ़िए दुरूद महफिले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पढ़िए दुरूद महफिले असगर में इस तरह, पढ़िए दुरूद महफिले असगर में इस तरह, सल्ले अला की जाए सदा आसमान तक। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पढ़िए दुरूद महफिले असगर में इस तरह, सल्ले अला की जाए सदा आसमान तक। और ढूंढा मुखालिफों ने बहुत कोशिशें भी की, ढूंढा मुखालिफों ने बहुत कोशिशें भी की, हमसर अली का मिल न सका दो जहान तक, हमसर अली का मिल न सका दो जहान तक। और करता रहूँगा मैं तो सना अहले बैत की, करता रहूँगा मैं तो सना अहले बैत की, मीसम की तरह काट लो चाहे ज़बान तक। करता रहूँगा मैं तो सना अहले बैत की, मीसम की तरह काट लो चाहे ज़बान तक। और उल्फत में अहले बैत की अपनी ज़बान क्या, उल्फत में अहले बैत की अपनी ज़बान क्या, इनके लिए निसार करूं अपनी जान तक। उल्फत में अहले बैत की अपनी ज़बान क्या, करता रहूंगा मैं तो सना अहले बैत की, मीसम की तरह काट लो चाहे ज़बान तक। और उल्फत में अहले बैत की अपनी ज़बान क्या, इनके लिए निसार करूं अपनी जान तक, इनके लिए निसार करूं अपनी जान तक। और मक्तब समत मैं क्यों कर सनाए आले मोहम्मद न तू करे, क्यों कर सनाए आले मोहम्मद न तू करे, अफसर ये सिलसिला है तेरा खानदान तक, अफसर ये सिलसिला है तेरा खानदान तक। सादे शेर हैं सपाट। आयात उसकी कैद नहीं शश जहान तक, आयात उसकी कैद नहीं शश जहान तक, है कुफ्र हो वो कैद मकानो ज़मान तक, है कुफ्र हो वो कैद मकानो ज़मान तक। और सल्ले अला का शोर है असगर की, असगर के ज़िक्र में, अर्शे सल्ले अला का शोर है असगर के ज़िक्र में, अर्शे बरी से लेके खुदा के मकान तक, अर्शे बरी से लेके खुदा के
मकान तक मैदान में तबस्सुम असगर के वार से छूटे हैं तीर तरकशो तेगो सिनान तक, छूटे हैं तीर तरकशो तेगो सिनान तक। और एक बेज़बां से हार गया हुरमुला यजीद, असगर के जिसने खोली नहीं थी ज़बान तक, असगर के जिसने खोली नहीं थी ज़बान तक। और जाते हैं ज़ायरीन नजफ से जो करबला, महसूस उनको होती नहीं है तकान तक। जाते हैं ज़ायरीन, जाते हैं ज़ायरीन नजफ से जो करबला, जाते हैं ज़ायरीन नजफ से जो करबला, महसूस उनको होती नहीं है तकान तक। और मधे अली रुकी है न रुक पाएगी कभी, मधे अली रुकी है न रुक पाएगी कभी, मीसम की जबकि काटी गई है ज़बान तक, मीसम के जबकि काटी गई है ज़बान तक। और असगर का जिक्र हो तो रहा है ज़मीन पर, असगर का जिक्र हो तो रहा है ज़मीन पर, असगर के जिक्र की है महक, असगर का जिक्र, असगर का जिक्र, असगर का जिक्र हो तो रहा है ज़मीन पर, असगर का जिक्र हो तो रहा है ज़मीन पर। और असगर का जिक्र हो तो रहा है ज़मीन पर, असगर का जिक्र हो तो रहा है ज़मीन पर, असगर के जिक्र की है महक आसमान तक। और अहले विला अदब से ज़रा बैठिए यहाँ, अहले विला अदब से ज़रा बैठिए यहाँ, महफिल में हैं शरीक इमामे। अहले विला, अहले विला अदब से, अहले विला अदब से ज़रा बैठिए यहाँ, अहले विला अदब से ज़रा बैठिए यहाँ, महफिल में हैं शरीक इमामे ज़मान तक। और असगर हैं कामयाब नज़र हर महाज पर, असगर हैं कामयाब नज़र हर महाज पर, झूले से लेके जंग के हर इम्तिहान तक, झूले से लेके असगर हैं कामयाब नज़र हर महाज पर, झूले से लेके जंग के हर इम्तिहान तक। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सलवात है चर्चा है बेज़बान का कौनो मकान तक, चर्चा है बेज़बान का कौनो मकान तक, और असगर का जिक्र होने लगा आसमान तक। चर्चा है बेज़बान का कौनो मकान तक, और असगर का जिक्र होने लगा आसमान तक। शेर समाप्त फरमाए, शब्बीर के चमन में गुलाब ऐसा खिल गया, शब्बीर के चमन में गुलाब ऐसा खिल गया, खुशबू से जिसकी महका है सारा जहान तक।
شبیر کے چمن میں گلاب ایسا کھل گیا، خوشبو سے جس کی مہکا ہے سارا جہان تک، اور کیسا نبی کے دین پر ہے وقت آ گیا، کیسا نبی کے دین پر ہے وقت آ گیا، تیار جان دینے کو ہے بے زبان تک، کیسا نبی کے دین پر ہے وقت آ گیا، تیار جان دینے کو ہے بے زبان تک، اور اللہ رے شجاعت بے شیر کربلا، اللہ رے شجاعت بے شیر کربلا، جس کا کھلونا بن گیا تیر و کمان تک، اللہ رے شجاعت بے شیر کربلا، جس کا کھلونا بن گیا تیر و کمان تک، جس کا کھلونا بن گیا تیر و کمان تک، اور ایثار ہو وفا ہو شجاعت ہو یا کرم، ایثار ہو وفا ہو شجاعت ہو یا کرم، ہر ایک فضیلت آئی علی کے مکان تک، ایثار ہو وفا ہو شجاعت ہو یا کرم، ہر ایک فضیلت آئی علی کے مکان تک، اور بے عشق اہل بیت نمازوں کا ذکر کیا، بے عشق اہل بیت نمازوں کا ذکر کیا، ارے پیش خدا قبول نہیں ہے اذان تک، بے عشق اہل بیت نمازوں کا ذکر کیا، بے عشق اہل بیت نمازوں کا ذکر کیا، پیش خدا قبول نہیں ہے اذان تک، پیش خدا قبول نہیں ہے اذان تک، اور اس کمسنی میں پیاس میں اصغر کا حوصلہ، اس کمسنی میں پیاس میں اصغر کا حوصلہ، ارے حیرت سے دیکھتے رہے پیر و جوان تک، حیرت سے دیکھتے رہے پیر و جوان تک، اور آخری شعر ہے، یہ کہہ کے رن میں کر دیا حملہ صغیر نے، یہ کہہ کے رن میں کر دیا حملہ صغیر نے، اور باقی رہے نہ ظلم و ستم کا نشان تک، یہ کہہ کے رن میں کر دیا حملہ صغیر نے، باقی رہے نہ ظلم و ستم کا نشان تک۔ ایک اور بابا سے بلند نعرے صلوات پڑھ رہے ہیں حضرات۔ آیا ہے جبرائیل کا اس پر بیان تک، آیا ہے جبرائیل کا اس پر بیان تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک۔ ردیف اجازت نہیں دے رہی تھی ورنہ پورا پترکاری آتا ہے اس کے اندر، مجبوری تھی۔ ایک بار سے بلند نعرے صلوات ارشاد فرماد ہے کہ جب بات آئی تجھ کو مٹانے کی حرملا،
جب بات آئی تجھ کو مٹانے کی حرملا، چھوڑا نہیں صغیر نے تیرا نشان تک، چھوڑا نہیں صغیر نے تیرا نشان تک۔ اصل میں وہ 6 شعر پڑھنا لیا تھا، دوبارہ نہیں پڑھ رہا ہوں کہ بس 6 شعر پڑھ دوں بس۔ ایک بار سے بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بس۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بتائیے گا پڑھ دیں گے کہ گہوارے صغیر جب گھر لے کے جائیں گے، گہوارے صغیر جب گھر لے کے جائیں گے، فطرس بھی چل کے آئے گا میرے مکان تک، فطرس بھی چل کے آئے گا میرے مکان تک۔ پیش کر رہا ہوں، یہ بھی شعر سماعت فرمائیں کہ حملہ وہاں صغیر نے ہنس کر کیا جہاں، حملہ وہاں صغیر نے ہنس کر کیا جہاں، فوج ستم کے ساتھ میں بابا سے بلند نعرہ صلوات شاہ فرما دیں۔ کبھی کبھی لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کنفیوزنگ ہو جاتی ہے۔ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ اصغر نے ایک وار، اصغر نے ایک وار تبسم سے کیا کیا، اصغر نے ایک واری تبسم سے کیا کیا، پھسلے ہیں تیر ہاتھوں سے چھوٹی کمان تک، پھسلے ہیں تیر ہاتھوں سے چھوٹی کمان تک، اور تیر ستم کی توڑ کے بے شیر نے کمر، تیر ستم کی توڑ کے بے شیر نے کمر، فوج ستم کا توڑ دیا ہے گمان تک، فوج ستم کا توڑ دیا ہے گمان تک۔ یہ چھٹا شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں جلدی جلدی کہ الگ سے ہو گیا شعر، یہ پیش کر رہا ہوں کہ تم مرتضیٰ کی کیسے فضیلت چھپاؤ گے، تم مرتضیٰ کی کیسے فضیلت چھپاؤ گے، کعبے کا جب چھپا نہ سکے ایک نشان تک، کعبے کا جب چھپا نہ سکے ایک نشان
عرض کرو ایک درود بھیج دیں محمد نیار صاحب اجازت ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ جانا ہے لے کے حرف ثنا اس مہان تک. فضوی صاحب عرض کر رہا ہوں کہ جانا ہے. آئیے وسیع بھائی تشریف لے آئیے. آئیے ایک درود بھیج دیں محمد والے. ایک درود اور بھیج دیں محمد. دیکھیے اس مہان کو نبھایا کیسے ہے کہ جانا ہے لے کے حرف ثنا اس مہان تک کرتے ہیں جس کی مدح امام زمان تک. جانا ہے لے کے حرف ثنا اس مہان تک کرتے ہیں جس کی مدح امام زمان تک. کرتے ہیں جس کی مدح امام زمان تک. ملاحظہ فرمائیے گا کہ اصغر تیری ثنا کی بلندی نہ چھو سکی. اصغر تیری ثنا کی بلندی نہ چھو سکی. ارے کہنے کو لاکھ فکر گئی آسمان تک. اصغر تیری ثنا کی بلندی نہ چھو سکی. اصغر تیری ثنا کی بلندی نہ چھو سکی. کہنے کو لاکھ فکر گئی آسمان تک. کہنے کو لاکھ فکر گئی آسمان تک. شعر ملاحظہ فرمائیے گا. ملاحظہ فرمائیے گا کہ کہنے کو لاکھ فکر گئی آسمان تک. ناصر بھائی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی زبان پر اصغر کا ذکر ہے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ اللہ کی زبان پر اصغر کا ذکر ہے. محدود کب رہے گا زمان و مکان تک. اصغر کا ذکر اللہ کی زبان پر اصغر کا ذکر ہے. اللہ کی زبان پر اصغر کا ذکر ہے. محدود کب رہے گا زمان و مکان تک. محدود کب رہے گا زمان و مکان تک. ملاحظہ فرمائیے کہ پھولوں سے جن کو سننا ہے اصغر کی منقبت. ملاحظہ فرمائیے گا کہ پھولوں سے جن کو سننا ہے اصغر کی منقبت وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گلستان تک. کہ پھولوں سے جن کو سننا ہے پھولوں سے جن کو سننا ہے اصغر کی منقبت. پھولوں سے جن کو سننا ہے اصغر کی منقبت وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گلستان تک. وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گلستان تک. یہ شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں, خصوصی توجہ کا ملاحظہ فرمائے. عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں. ذکی بھارتی صاحب ملاحظہ فرمائیے گا کہ گم ہو کے تیرے ذکر میں بیٹھے ہیں اس طرح. اسی بھائی ملاحظہ فرمائیے گا کہ گم ہو کے تیرے ذکر میں بیٹھے ہیں اس طرح جیسے پرندے بھول چکے ہیں اڑان تک. کہ گم ہو کے تیرے ذکر میں بیٹھے ہیں اس طرح. گم ہو کے تیرے ذکر میں بیٹھے ہیں اس طرح جیسے پرندے بھول چکے ہیں اڑان تک. گم ہو کے تیرے ذکر میں بیٹھے ہیں اس طرح جیسے پرندے بھول چکے ہیں اڑان تک. جیسے پرندے بھول چکے ہیں اڑان تک. ایک درود بھیج دیں محمد والم.
जैसे परिंदे भूल चुके हैं उड़ान तक। ये भी शेर मुलाहिजा फरमाइएगा। अर्ज कर रहा हूँ कि असगर की भी समझा जी साहब कि असगर की मनक़बत में हूँ मसरूफ इस तरह, असगर की मनक़बत में हूँ मसरूफ इस तरह, रहता है जैसे तालिबे इल्म इम्तिहान तक। एक असगर की मनक़बत में हूँ मसरूफ इस तरह, हुजूर के असगर की, अरे ये तो शेर खास तौर से आपके लिए, के असगर की मनक़बत में हूँ मसरूफ इस तरह, रहता है जैसे तालिबे इल्म इम्तिहान तक। असगर की मनक़बत में हूँ मसरूफ इस तरह, रहता है जैसे अदब, रहता है जैसे तालिबे इल्म इम्तिहान तक, रहता है जैसे तालिबे इल्म इम्तिहान तक। एक शेर ये भी पेश करो, मुलाहिजा फरमाइएगा कि एक माँ ने जब कसीदा पढ़ा अपने लाल का, एक माँ ने जब कसीदा पढ़ा अपने लाल का, पहुंची बुलंद हो के सदा आसमान तक। एक माँ ने जब कसीदा पढ़ा अपने लाल का, पहुंची बुलंद हो के सदा आसमान तक, पहुंची बुलंद हो के सदा आसमान तक, पहुंची बुलंद हो के सदा आसमान तक। मुलाहिजा फरमाए कि पहुंची बुलंद हो के सदा आसमान तक। ईसा ने मुझको आके बताया हसन फराज, ईसा ने मुझको आके बताया हसन फराज, असगर के जिक्र की है महा का आसमान तक। ईसा ने आके अदब अदब ईसा ने मुझको आके बताया हसन फराज, ईसा ने मुझको आके बताया हसन फराज, असगर के जिक्र की है महक आसमान तक। जाना है लेके हरफे सना उस महान तक, करते हैं जिसकी मदहा इमाम ज़मान। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, गुलरेज नकी साहब वहीं ने दूसरी पर्ची निकाली। हाँ, 2 बार उनको पुकारा जा चुका है। आइए जनाब मसर्रत लखनवी साहब तशरीफ लाइए। चौथे आसमान क्या मोलबर तरीन रावी है, क्या कहना। अब यकीन होगा कि आपकी रसाई आसमान तक मुशाहिदा हो गया, हक़्क़ुल यकीन हो गया साहब। अभी तक यकीन के दर्जात होते हैं, क्या बात कर रहे हैं। नारे सलवात। बताएंगे नहीं, सही बताएंगे। अरे नारे सलवात। इनको वसी भाई जरा सा आप इधर उधर हो जाए, कैमरे का महदूद तो नहीं है ज़मीनो ज़मान तक, महदूद तो नहीं है ज़मीनो ज़मान तक, असगर के ज़िक्र की है महक आसमान तक।
असगर के जिक्र की है महक आसमान तक, तारीख़ करबला का अनोखा शहीद तू। तारीख़ करबला का अनोखा शहीद तू, तारीख़ करबला का अनोखा शहीद तू। कोई पहुँच न पाया तेरी इज़्ज़ो शान तक, कोई पहुँच न पाया तेरी इज़्ज़ो शान तक। और करबो बला के दश्त में हंस कर मिटा दिया, करबो बला के दश्त में हंस कर मिटा दिया, करबो बला के दश्त में हंस कर मिटा दिया। हर दुश्मन हुसैन का नामो निशान, हर दुश्मन हुसैन का नामो निशान तक। और महंगी पड़ेगी हुर्मुला असगर की दुश्मनी, महंगी पड़ेगी हुर्मुला असगर की दुश्मनी, महंगी पड़ेगी हुर्मुला असगर की दुश्मनी। और तुझको बचा न पाएंगे तीरों कमान तक, तुझको बचा न पाएंगे तीरों कमान तक। और बज़्म-ए सगीर अहल विला में सजी है आज, बज़्म-ए सगीर अहल विला में सजी है आज, बज़्म-ए सगीर अहल विला में सजी है आज। और महज़ूज़ जिससे होते हैं पीरो जवान तक, महज़ूज़ जिससे होते हैं पीरो जवान तक। देखिए मक्ता पे शकुलमत है कि बेशीर का है जिक्र मसरत जहाँ जहाँ, बेशीर का है जिक्र मसरत जहाँ जहाँ, बेशीर का है जिक्र मसरत जहाँ जहाँ। ठंडे वहाँ पे पड़ गए आतिश फिशान तक, ठंडे वहाँ पे पड़ गए आतिश फिशान तक, ठंडे वहाँ पे पड़ गए आतिश फिशान तक।
حضرات بہت کم شعر ہیں، کاش کہ ہم ترنم سے پڑھتے ہوتے تو اس وقت فائدہ اٹھاتے. بس 3 یا 4 شعر ملاحظہ فرمائیں. جی ایک مطلب 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں کہ طائر ستم کے بھول گئے ہیں اڑان تک، طائر ستم کے بھول گئے ہیں اڑان تک، ہے صبر کی ہنسی کا اثر آسمان تک. طائر ستم کے بھول گئے ہیں اڑان تک، طائر ستم کے بھول گئے ہیں اڑان تک، ہے صبر کی ہنسی کا اثر آسمان تک. اور یہ شعر حضرات الگ سے ملاحظہ فرما لیں کہ ہے سیدھی راہ منزل توحید کے لیے، ہے سیدھی راہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہے سیدھی راہ منزل توحید کے لیے، اللہ کے مکان سے علی کے مقام تک. ہے سیدھی راہ منزل توحید کے لیے، 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 اللہ کے مکان سے علی کے مکان تک، اللہ کے مکان سے علی کے مکان تک. اور اصغر نے قتل یوں کیا مقصد یزید کا، اصغر نے قتل یوں کیا مقصد یزید کا، آیا نہ اس زمین پر لہو کا نشان تک. اصغر نے قتل یوں کیا مقصد یزید کا، اصغر نے قتل یوں کیا مقصد یزید کا، آیا نہ اس زمین پر لہو کا نشان تک، آیا نہ اس زمین پر لہو کا نشان تک. اور آئے دلیل تشنا دہانی بنے ہوئے، آئے دلیل تشنا دہانی بنے ہوئے، خیمے میں کہتے آپ کہ وہ ترجمان تک، خیمے میں کہتے آپ کہ وہ ترجمان تک، خیمے میں کہتے آپ کہ وہ ترجمان تک. ایک شعر ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے. اور خیمے میں آپ ڈھونڈ نہ آئے منکر آتش، 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 خیمے کی بات کیا ہے سوکھی زبان تک، خیمے کی بات کیا ہے سوکھی زبان تک، خیمے کی بات کیا ہے سوکھی زبان تک. اور پھر کیسے روح و جان سمجھ لیں ہر ایک کو، پھر کیسے روح و جان ملاحظہ فرمائیں شعر کہ پھر کیسے روح و جان سمجھ لیں ہر ایک کو قرآن، پھر کیسے روح و جان سمجھ لیں ہر ایک کو، اور قربان کربلا پہ ہے جب روح و جان تک. پھر کیسے روح و جان سمجھ لیں ہر ایک کو، پھر کیسے روح و جان سمجھ لیں ہر ایک کو، قربان کربلا پہ ہے جب روح و جان تک. قربان کربلا پہ ہے جب اور اب میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب موجز شہیدی اچھا جناب موجز صاحب صاحب بیاض انجمن شمشیر حیدری سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزاد
कमसिन जवान बूढ़े यहाँ बेज़बान तक, कमसिन जवान बूढ़े यहाँ बेज़बान तक, सब साथ हैं हुसैन के हर इम्तिहान तक। कमसिन जवान बूढ़े यहाँ बेज़बान तक, सब साथ हैं हुसैन के हर इम्तिहान तक। और दुनिया में बस वो आया और आते ही देखिए, दुनिया में बस वो आया और आते ही देखिए, असगर का जिक्र होने लगा आसमान तक। दुनिया में बस वो आया और आते ही देखिए, असगर का जिक्र होने लगा आसमान तक, असगर का जिक्र होने लगा आसमान तक। इश्क़े अली की हद को बताना मुहाल है, इश्क़े अली की हद को बताना मुहाल है, आशिक अगरचे रख दे हथेली पे जान तक। इश्क़े अली की हद को, इश्क़े अली की हद को बताना मुहाल है, इश्क़े अली की हद को बताना मुहाल है, आशिक अगरचे रख दे हथेली पे जान तक। और ये भी शेर देखिएगा कि यूं इश्क है यकीन की मंजिल में दार पर, यूं इश्क है यकीन की मंजिल में दार पर, जालिम न जिससे छीन सका इत्मीनान तक। यूं इश्क है यकीन की मंजिल में दार पर, जालिम न जिससे छीन सका इत्मीनान तक। और ये भी शेर के किरतास पर कलम है मेरा वक्फियत के साथ, किरतास पर कलम है मेरा वक्फियत के साथ, है जुस्तुजुए मदह मेरी आसमान तक। किरतास पर कलम है मेरा वक्फियत के साथ, है जुस्तुजुए मदह मेरी आसमान तक। और ये शेर देखिएगा कि ये फ़र्क है बंधे खुले हाथों के दरमियाँ, ये फ़र्क है बंधे खुले हाथों के दरमियाँ, कलमा नमाज रोज़ा अलग है अजान तक। ये फ़र्क है बंधे खुले हाथों के दरमियाँ, कलमा नमाज रोज़ा अलग है अजान तक, कलमा नमाज रोज़ा अलग है अजान तक। और ये भी शेर के बोले या चुप रहे अली वाला वही तो है, बोले या चुप रहे अली वाला वही तो है, गर है शिया अली का, गर है शिया अली का दे चेहरा बयान तक। बोले या चुप रहे अली वाला वही तो है, गर है शिया अली का दे चेहरा बयान तक। बस मख्तसमात करिए कि नादे अली जो माने मेरे वास्ते पढ़ी, इसमें अपने नाम का थोड़ा सा फ़ायदा उठाया दीजिएगा कि नादे अली जो माने मेरे वास्ते पढ़ी, महफूज हो गया ये मोजिज़ बयान तक, महफूज हो गया ये मोजिज़ बयान तक। एक दरूद और भेज दें आप। ऐ बेज़बां खतीब तुम्हारे बयान तक, ए बेज़बां खतीब तुम्हारे बयान तक, पहुँची ना कोई फिक्र तुम्हारी ज़बान तक, पहुँची न कोई फिक्र तुम्हारी ज़बान तक। करता है उस पर फ़ख्र
خدا کا مکان تک کرتا ہے اس پہ فخر، خدا کا مکان تک پہنچا ہے جو جدار حرم کے نشان تک، پہنچا ہے جو جدار حرم کے نشان تک، اے مدحت صغیر کے منکر خبر بھی ہے، اے مدحت صغیر کے منکر خبر بھی ہے، یہ بات جا رہی ہے تیرے خاندان تک، یہ بات جا رہی اے مدحت صغیر کے منکر خبر بھی ہے، یہ بات جا رہی ہے تیرے خاندان تک، باتیں نہ کر نماز کی اے دشمن علی، کانوں کو ناگوار ہے تیری اذان، باتیں نہ کر نماز کی اے دشمن کانوں کو ناگوار ہے تیری اذان تک، کانوں کو ناگوار ہے تیری اذان تک، اللہ رے مدحت علی اصغر کی برکتیں، اللہ رے مدحت علی اصغر کی برکتیں، جنت کے لوگ آ گئے میرے مکان تک، جنت کے لوگ بس آپ کے شعر ملاحظہ فرما رہے، ایک درود بھیجا آپ حضرت۔ اصغر تیری ہنسی کی بلاغت عجیب ہے، اصغر تیری ہنسی کی بلاغت عجیب ہے، قاصر ہے ترجمے سے یہاں ترجمان تک،
کربلا کی جنگ، ولایت کی جنگ، مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ آئے جو کربلا کے مقاصد بیان تک، آئے جو کربلا کے مقاصد بیان تک، نہ آئے جو کربلا کے مقاصد بیان تک، نعرے علی علی کے لگے آسمان تک، تو نکلے ہیں وہ نماز کی تبلیغ کے لیے، نکلے ہیں وہ نماز کی تبلیغ کے لیے جن کی ابھی درست نہیں ہے اذان تک، نکلے ہیں وہ نماز کی تبلیغ کے لیے جن کی ابھی درست نہیں ہے اذان تک۔ اور ملاحظہ فرمائے کہ ہارا ہے یوں تبسم اصغر سے ہرملا، ہارا ہے یوں تبسم اصغر سے ہرملا، تھرا رہے ہیں خوف سے تیر و کمان تک، تھرا رہے ہیں خوف سے تیر و کمان تک۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں بطور خاص، دیکھیے گا فیروز بھائی، کہ ذکر علی کے دم سے کسی روز دیکھنا، ذکر علی کے دم سے کسی روز دیکھنا، ہم لوگ کھینچ لیں گے مقصر کی جان تک، ذکر علی کے دم سے کسی روز دیکھنا، ذکر علی کے دم سے کسی روز دیکھنا، ذکر علی کے دم سے کسی روز دیکھنا، ہم لوگ کھینچ لیں گے مقصر کی جان تک بے شمار۔ ذکر علی کے دم سے کسی روز دیکھنا، ہم لوگ کھینچ لیں گے مقصر کی جان تک، تو سر کر لی ایک آن میں کرب و بلا کی جنگ، سر کر لی ایک آن میں کرب و بلا کی جنگ، ہونے نہ پائے تھے ابھی اصغر جوان تک، ہونے نہ پائے تھے ابھی اصغر جوان تک۔ یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے گا تمامی حضرات، کہ توڑیں گے نیار بھائی، دیکھیے گا کہ توڑیں گے ہم بھی قاتل زہرا کی پسلیاں، توڑیں گے ہم بھی قاتل زہرا کی پسلیاں، توڑیں گے ہم بھی قاتل زہرا کی پسلیاں، زندہ رہے جو دور امام زمان تک، توڑیں گے ہم بھی قاتل، توڑیں گے ہم بھی قاتل زہرا کی پسلیاں، توڑیں گے ہم بھی قاتل زہرا، محبت افزائی، محبت افزائی، توڑیں گے ہم بھی قاتل زہرا کی پسلیاں، زندہ رہے جو دور امام زمان تک، توڑیں گے ہم بھی قاتل زہرا کی پسلیاں، توڑیں گے ہم بھی قاتل زہرا کی پسلیاں، زندہ رہے جو دور امام زمان تک، زندہ رہے جو دور امام زمان تک، توڑیں گے ہم بھی قاتل زہرا کی پسلیاں، زندہ رہے جو دور امام زمان تک۔ آخری شعر کہ گہوارہ صغیر ہے خوشبو کا وہ دیار، گہوارہ صغیر ہے خوشبو کا وہ دیار، دامن پسارتا ہے جہاں زعفران تک، دامن پسارتا ہے جہاں زعفران تک۔ مقطع کی زحمت کہ شبر بتا رہے ہیں وہ اب ہم کو کربلا، شبر ایسے لوگ بھی منبر پہ آنے لگے ہیں، شبر بتا رہے ہیں وہ اب ہم کو کربلا، آتی نہیں ہے جن کو اذا کی زبان تک، شبر بتا رہے ہیں وہ اب ہم کو کربلا، شبر بتا رہے ہیں وہ اب ہم کو کربلا، آتی نہیں ہے جن کو اذا کی زبان تک، آتی نہیں۔ زہرا کی پسلیاں توڑیں گے ہم بھی قاتل زہرا کی پسلیاں، زندہ رہے جو دور امام زمان تک۔ محبت اب
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت عمدہ واہ واہ واہ۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں حضرات بلند ترین محمد و آل محمد۔ حاضر کرتا ہوں، مطلب حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے، مطلب فرمائیں گے بھائی، دیکھیے انا صاحب خورشید صاحب مطلب حاضر کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب حاضر کرتا ہوں کہ شان صغیر دیکھنے شہ کے مکان تک، شان صغیر دیکھنے شہ کے مکان تک، اس طرح سے زمین گئی آسمان تک۔ شان صغیر دیکھنے شہ کے مکان تک، اس طرح سے زمین گئی آسمان تک۔ شعر ملاحظہ ہو یہاں سے کہ شبیر کے علی کی یہ محفل ہے، اس لیے ملاحظہ فرمائیے گا، شبیر کے علی کی یہ محفل ہے، اس لیے مصروف ہیں ثنا میں امام زمان تک۔ شبیر کے علی کی یہ محفل ہے، اس لیے مصروف ہے ثنا میں امام زمان تک۔ شعر ملاحظہ ہو کہ پیش نظر جو ہوتی ہے نصرت امام کی، پیش نظر جو ہوتی ہے نصرت امام کی، مقتل میں بولتے ہیں یہاں بے زبان تک۔ پیش نظر جو ہوتی ہے نصرت امام کی، مقتل میں بولتے ہیں یہاں بے زبان تک۔ شعر ملاحظہ ہو کہ اصغر نے مسکرا کے ستم کو رلا دیا، اصغر نے مسکرا کے ستم کو رلا دیا، ناوک ہوا کو چیر کے پہنچا نشان تک۔ اصغر نے مسکرا کے ستم پہنچ ہی گئے قدردان تک۔ رومال فاطمہ میں ہے اشک غم حسین، رومال فاطمہ میں ہے اشک غم حسین، آخر گوہر پہنچ ہی گئے قدردان تک۔ آخری شعر و مقطع کی کروٹ بدل بدل کے گزاری تھی ہر نے رات، کروٹ بدل بدل کے گزاری تھی ہر نے رات، جاگا زمیں کا چاند سحر کی اذان تک۔ کروٹ بدل بدل کے گزاری تھی ہر نے رات، جاگا زمیں کا چاند سحر کی اذان تک۔ یاور صغیر شاہ میں میری زبان سے، یاور صغیر شاہ میں میری زبان سے، مدحت کا یہ مزہ ہے لب زعفران تک، مدحت کا یہ مزہ ہے لب زعفران تک۔ ہونا بس بوڑھا ہے سارے کونا مشق کہہ دیا ایک بار نعرہ صلوات ارشاد فرمایا چند اشعار پڑھنا کر رہا ہوں۔ تم مہرو مہو نجوم فلک کہہ کشان تک، مہرو مہو نجوم فلک کہہ کشان تک، تشنا لبی کا نور ہے سیارہ گان تک۔
مہرو مہو نجوم فلک کہے کشان تک، تشنا لبی کا نور ہے سیارہ گان تک، تشنا لبی کا نور ہے سیارہ گان تک، اصغر کی ذوالفقار تبسم کے سامنے، اصغر کی ذوالفقار تبسم کے سامنے زندہ ہی کیا دہلنے لگے کشتگان تک۔ اصغر کی ذوالفقار اصغر کی ذوالفقار تبسم کے سامنے زندہ ہی کیا دہلنے لگے کشتگان تک، زندہ ہی کیا دہلنے لگے کشتگان تک۔ وہ اصغر کی شان سے کوئی بچہ ہنسا نہیں، اصغر کی شان سے کوئی بچہ ہنسا نہیں، آدم سے لے کے مہدی آخر زمان تک۔ اصغر کی شان سے کوئی بچہ ہنسا نہیں، آدم سے لے کے مہدی آخر زمان تک۔ سماما شعر کہ اصغر نے پاؤں بھی نہیں رکھا زمین پر، اصغر نے خیال سے بھی نہیں کیا، اصغر نے پاؤں بھی نہیں رکھا، اصغر نے پاؤں بھی نہیں رکھا زمین پر، لیکن ہے ہر قدم کی دھمک کا آسمان تک۔ اصغر نے پاؤں بھی نہیں رکھا زمین پر، لیکن ہے ہر قدم کی دھمک آسمان تک۔ وہ آئے تھے جنگ کرنے جو اصغر کے سامنے، آئے تھے جنگ کرنے جو اصغر کے سامنے، باقی رہا نہ ایک کا نام و نشان تک، باقی رہا نہ ایک کا نام و نشان تک۔ ابھی دو شعر مختصر خالص کہ یوں ہرملا پا وار کیا تم نے بے زباں، یوں ہرملا پا وار کیا تم نے بے زباں، اور چھڑ بھر نہ اس کو ہونے دیا ساودھان تک۔ مہان استاد سے پڑھا وہ میں درشت پڑھتے یوں ہرملا پہ وار کیا تم نے بے زباں، یوں ہرملا پہ وار کیا تم نے بے زباں، کہ چھڑ بھر بھی اس کو ہونے دیا ساودھان تک، چھڑ بھر نہ اس کو ہونے دیا ساودھان تک۔ اس سے آخری شعر اس کے بعد مقطع اصغر کے ایک پل کی ہنسی میں سمٹ گیا، اصغر کی ایک پل کی ہنسی میں سمٹ گیا، संसार का अतीत भविष्य वर्तमान तक। यूं हुरमुला बवार किया तुमने बेज़बां, क्षण भर न उसको होने दिया सावधान तक, क्षण भर न उसको होने दिया सावधान तक। असगर के एक पल की, असगर की एक पल की हंसी में सिमट गया संसार का अतीत भविष्य वर्तमान तक, संसार का अतीत भविष्य वर्तमान तक। मख्ताब समझ वाले कि खुर्शीद ये दुआ है कि मैं भी हूँ साथ साथ, खुर्शीद ये दुआ है कि मैं भी हूँ साथ साथ, और काबे से जब इमाम चले जमकरान तक। खुर्शीद ये दुआ है, खुर्शीद ये दुआ है कि मैं भी हूँ साथ साथ, काबे से जब इमाम चले जमकरान तक, काबे से जब इमाम। नारे सलवात। जनाब डॉक्टर
اس کو لگانا پڑے گا. ایک مزید نعرے صلوات سے آپ سہارا دیں جو عرض کرتا ہوں سماعت میں تو سادے سادے شعر عرض کرتا ہوں سماعت عرض کرتا ہوں کہ جس کا کرم زمین سے ہو آسمان تک، جس کا کرم زمین سے ہو آسمان تک، تعریف اس کی کیوں نہ کریں دو جہان تک. جس کا کرم زمین سے ہو آسمان تک، تعریف اس کی کیوں نہ کریں. اور شیخ سماعت فرمائیے کہ دست شرف نواز پہ پتھر کو دیکھیے، دست شرف نواز پہ پتھر کو دیکھیے، کرتے ہیں ان کی مدح سنا بے زبان تک. دست شرف نواز پہ پتھر کو دیکھیے، کرتے ہیں ان کی مدح سنا، کرتے ہیں ان کی مدح سنا بے زبان تک. اور یہ بھی شیخ سماعت فرمائے کہ ان کی فضیلتوں کو مٹائے گا کیا کوئی، ان کی فضیلتوں کو مٹائے گا کیا کوئی، کعبے کا جب مٹا نہ سکا ایک نشان تک. ان کی فضیلتوں کو مٹائے گا کیا کوئی، کعبے کا جب مٹا نہ سکا، کعبے کا جب مٹا نہ سکا ایک نشان تک. اور لکھتے نہ اپنے خون سے گر شاہ کربلا، لکھتے نہ اپنے خون سے گر شاہ کربلا، ہوتی نہ دین حق کی کوئی داستان تک، ہوتی نہ دین حق کی کوئی داستان تک. اور یہ شیخ سماعت فرمائیے کہ مظلومیت کا وار بھی کتنا عجیب تھا، مظلومیت کا وار بھی کتنا عجیب تھا، ظالم کا سارا مٹ گیا نام و نشان تک. مظلومیت کا وار بھی کتنا عجیب تھا، مظلومیت کا وار بھی کتنا مظلومیت کا وار بھی کتنا عجیب تھا، ظالم کا سارا مٹ گیا نام و. او اے حرملہ یہ کرب و بلا کا جہاد ہے، اے حرملہ یہ کرب و بلا کا جہاد ہے. تیروں میں بولتے ہیں یہاں بے زبان تک، اے حرملہ یہ کرب و بلا کا جہاد ہے، تیروں میں بولتے ہیں یہاں. اور یہ بھی شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں سماعت میں کہ کیا جانے کتنا وزن تھا اصغر کے خون میں، کیا جانے کتنا وزن تھا اصغر کے خون میں، جس بار کو اٹھا نہ سکا آسمان تک. کیا جانے کتنا وزن تھا، کیا جانے کتنا وزن تھا، کیا جانے کتنا وزن تھا اصغر کے خون میں، جس بار کو اٹھا نہ سکا، جس بار کو اٹھا نہ سکا آسمان تک. اور آخری شعر سماعت میں یہ کہ ہوتا نہ کربلا کا مؤذن اگر رضا، دیتا نہ کربلا کا، دیتا نہ کربلا کا مؤذن اگر رضا، ہوتا نہ پھر خدا کے بھی گھر میں اذان تک، ہوتی نہ پھر خدا کے بھی گھر میں اذان تک.
सल्लल्लाहु भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगाज़ करता हूँ कि सब काफिले सफर में रुके दरमियान तक, देखेंगे कि सब काफिले सफर में रुके दरमियान तक और पहुंचा न कोई देने यहाँ इम्तिहान तक, पहुंचा न कोई देने यहाँ इम्तिहान तक। और काबे को सुरखरू वो न करता अगर सगीर, काबे को सुरखरू वो न करता अगर सगीर। मस्जिद का जिक्र क्या है ना होती अजान तक, मस्जिद का जिक्र क्या है ना होती अजान तक। और शेख मुलादा फरमाए कंगाल सब लुगत तो ज़बाने थकन में है, कंगाल सब लुगत तो ज़बाने थकन में है। पहुँचे न हर्फ व लफ्ज़ तेरी दास्तान तक, पहुँचे न हर्फ व लफ्ज़ तेरी दास्तान तक। और जुल्मो सितम की बोलती असगर ने बंद की, शायद किसी लायक हो कि जुल्मो सितम की बोलती असगर ने बंद की, जुल्मो सितम की बोलती असगर ने बंद की। खामोश असलहों के हैं अब खानदान तक, जुल्मो सितम की बोलती असगर ने बंद की, जुल्मो सितम की बोलती असगर ने बंद की। और खामोश असलहों के हैं अब खानदान तक। और चाहें अगर जो हम तो फिजा में चले न तीर, चाहें अगर जो हम तो फिजा में चले न तीर। कब्जे में है हमारे ज़मीं आसमान तक, कब्जे में है हमारे ज़मीं आसमान तक। और सूरज से तेज हुर ने किया रात का सफर, साथीदा मौजूद है। सूरज से तेज हुर ने किया रात का सफर, सूरज से तेज हुर ने किया रात का सफर। और शब थी कि आ गया था शहर के मकान तक, शब थी कि आ गया था शहर के मकान तक। आखिरी दो शेर हैं कि रुस्तम की दास्ताने शुजाअत सुनाए कौन, साहब देखिए शायद किसी लायक हो कि रुस्तम की दास्ताने शुजाअत सुनाए कौन, रुस्तम की दास्ताने शुजाअत सुनाए कौन। साबित कदम हो रन में जहां बेज़बान तक, साबित कदम हो रुस्तम की दास्ताने शुजाअत सुनाए कौन। साबित कदम हो रन में जहां बेज़बान तक। आखिरी शेर के एहसास जो बनाता है पानी को चीर कर, देखिए शायद किसी लायक हो असातिज़ा के एहसास जो बनाता है पानी को चीर कर। सीधा वो रास्ता है आतश के मकान तक, सीधा वो रास्ता है आतश के मकान तक। एहसास जो बनाता है पानी को चीर कर, सीधा वो रास्ता। बहुत शुक्रिया। एक बाबा से नारे सलवात मतलब हाजिर करना कि महदूद ये नहीं है फ़कत इस जहान तक, कि महदूद ये नहीं है फ़कत इस जहान तक, कि महदूद ये नहीं है
فقط اس جہان تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک. اور شعر دیکھیے گا کہ نام علی بھی لکھا ہے، نام حسین بھی، کہ نام علی بھی لکھا ہے، نام حسین بھی، کوئی بلا نہ آئے گی میرے مکان تک، کہ نام علی بھی لکھا ہے، نام حسین بھی، نام علی بھی لکھا ہے، نام حسین بھی، کوئی بلا نہ آئے گی میرے مکان تک، کوئی بلا نہ آئے گی میرے مکان تک. اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ جو حرملا مزاج تھے سب کانپنے لگے، کہ جو حرملا مزاج تھے سب کانپنے لگے، کہ جو حرملا مزاج تھے سب کانپنے لگے، اصغر کا نام آیا جو میری زبان تک، اصغر کا نام جو حرملا مزاج تھے سب کانپنے لگے، اصغر کا نام آیا جو میری زبان تک. اور شعر بطور خاتم آواز دیکھیے گا کہ یہ اصل ہو، یہ اصل ہو کہ ساتھ ستم ہے، یہ اصل ہو کہ ساتھ ستم کر رہی ہے فوج، کہ یہ اصل ہو کے ساتھ ستم کر رہی ہے فوج، کہتا ہوا یہ تیر گیا ہے کمان تک، کہتا ہوا یہ تیر گیا ہے کمان تک. اور شعر بطور خاص دیکھیے گا، دیکھیے سب لوگ یہ الگ سے ہو گیا، بطور خاص دیکھیے گا کہ قاسم نے ہم کو موت سے پہلے بتا دیا، کہ قاسم نے ہم کو موت سے پہلے بتا دیا، وہ ذائقہ جو آیا نہیں ہے زبان تک، کہ قاسم نے ہم کو موت سے، قاسم نے ہم کو موت سے پہلے بتا دیا، قاسم نے ہم کو موت سے پہلے بتا دیا، وہ ذائقہ جو آیا نہیں ہے زبان تک، وہ ذائقہ جو آیا نہیں ہے زبان تک. اور آخری شعر دیکھیے گا کہ ہے خود وہ اپنی جان کا دشمن جو جائے گا، کہ وہ خود ہے اپنی جان کا
دشمن جو جائے گا تیغے جری کے کھینچے ہوئے ایک نشان تک تیغے جری کے کھینچے سلوات پڑھنے کہ جس کے قدم کے ملتے نہیں ہیں نشان تک، جس کے قدم کے ملتے نہیں ہیں نشان تک، اس نے ہنسی سے توڑے ہیں تیر و کمان تک، جس کے قدم کے ملتے نہیں ہیں نشان تک، اس نے ہنسی سے توڑے ہیں تیر و کمان تک، تو حیران سن کے ہونے لگی زعفران تک، حیران سن کے ہونے لگی زعفران تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک، تو بے شیر میں علی کی توانائیاں بھی ہیں، بے شیر میں علی کی توانائیاں بھی ہیں، اور ہے دہن میں اس کے سلونی زبان تک، بے شیر میں علی کی توانائیاں بھی ہیں، 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 اور ہے دہن میں اس کے سلونی زبان تک، بے شیر میں علی کی توانائیاں بھی ہیں، بے شیر میں علی کی توانائیاں بھی ہیں، اور ہے دہن میں اس کے سلونی زبان تک، تو کر لیتا ہے قبول کوئی آسموں کو بھی، کر لیتا ہے قبول کوئی آسموں کو بھی، ہوتی نہیں قبول کسی کی اذان تک، کر لیتا ہے قبول کوئی آسموں کو بھی، کر لیتا ہے قبول کوئی آسموں کو بھی، کر لیتا ہے قبول کوئی آسموں کو بھی، ہوتی نہیں قبول کسی کی اذان تک، ہوتی نہیں قبول کسی کی اذان تک، تو تم جا رہے ہو چھوڑ کے اس کے مکان کو، تم جا رہے ہو چھوڑ کے اس کے مکان کو، جس کو خدا نے دے دیا اپنا مکان تک، تم جا رہے ہو چھوڑ کے اس کے مکان کو، تم جا رہے ہو چھوڑ کے اس کے مکان کو، تم جا رہے ہو چھوڑ کے اس کے مکان کو، جس کو خدا نے دے دیا اپنا مکان تک، تم جا رہے ہو چھوڑ کے اس کے مکان کو، تم جا رہے ہو چھوڑ کے اس کے مکان کو، جس کو خدا نے دے دیا اپنا مکان تک، تو اے حر در حسین ہے گھبرا نہیں یہاں، اے حر در حسین ہے گھبرا نہیں یہاں، آتے ہیں میزبان یہاں مہمان تک، اے حر در حسین ہے گھبرا نہیں یہاں، آتے ہیں میزبان یہاں مہمان تک، تو شہ نے وہاں پا صبر کا خیمہ لگا دیا، شہ نے وہاں پا صبر کا خیمہ لگا دیا، ایوب کا نہیں ہے جہاں پر گمان تک، شہ نے وہاں پا صبر کا خیمہ لگا دیا، شہ نے وہاں پا صبر کا خیمہ لگا دیا، ایوب کا نہیں ہے جہاں پر گمان تک۔ اور آخری شعر کے دلدل سوار
ہو گیا نیزے پہ بھی سوار، دلدل سوار ہو گیا نیزے پہ بھی سوار، لیکن ذرا سا بدلا نہ طرز بیان تک، دلدل سوار ہو گیا نیزے پہ بھی سوار، دلدل سوار ہو گیا نیزے پہ بھی سوار، لیکن ذرا سا بدلا نہ طرز بیان تک۔ ایک درود بھیج دیں محمد کہ کب بے زباں کا ذکر ہے میری زبان تک، کہ کب بے زباں کا ذکر ہے میری زبان تک، ارے اترا ہوا ازل سے ہے یہ جسم و جان تک، کہ اترا ہوا ازل سے ہے یہ جسم و جان تک، او اصغر تمہارے جشن میں شرکت کے واسطے، کہ اصغر تمہارے جشن میں شرکت کے واسطے، ارے جنت بھی چل کے آئی ہے میرے مکان تک، کہ اصغر تمہارے جشن میں شرکت کے واسطے، کہ جنت بھی چل کے آئی ہے میرے مکان تک، او گلشن میں گل میں اور کلی میں نہ ڈھونڈیے، کہ گلشن میں گل میں اور کلی میں نہ ڈھونڈیے، ارے اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک، کہ گلشن میں گل میں اور کلی میں نہ ڈھونڈیے، کہ اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک، یہ بھی شعر بطور خاص، کہ کیا دھڑکنوں کی بات ہے کیا دل کی حیثیت، کہ کیا دھڑکنوں کی بات ہے وہ کیا دل کی حیثیت، ارے کر دوں نچھاور آپ پا یہ جسم و جان تک، کہ کر دوں نچھاور آپ پا یہ جسم و جان تک، یہ آخری شعر بطور خاص دیکھیں، کہ کر دوں نچھاور آپ پا یہ جسم و جان تک، اصغر نے ہنس کے جیت لی کرب و بلا کی جنگ، کہ اصغر نے ہنس کے جیت لی کرب و بلا کی جنگ، او حیرت سے دیکھتے رہے تیر و کمان تک،
کہ اصغر نے ہنس کے جیت لی کرب و بلا کی جنگ، ارے حیرت سے دیکھتے رہے تیر و کمان تک. بس مختی رحمت کہ غازی کو اذن جنگ جو مل جائے عسکری، کہ غازی کو اذن جنگ جو مل جائے عسکری، ارے مٹ جائے یہ یزید کا نام و نشان تک، کہ غازی کو اذن جنگ جو مل جائے عسکری، ارے مٹ جائے یہ یزید کا نام و نشان. بیٹی کو حضرات بس ایک مطلع 4 شعر، وہ بھی ترنم میں نہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، تحت میں ایک مطلع و 4 شعر. نیر کے قول کی ہے ضیا کہکشان تک، نیر کے قول کی ہے ضیا کہکشان تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک. اور فرش عزا بچھایا تھا میں نے حسین کا، فرش عزا بچھایا تھا میں نے حسین کا، جنت سمٹ کے آ گئی میرے مکان تک. فرش عزا بچھایا تھا میں نے حسین کا، فرش عزا بچھایا تھا میں نے حسین کا، جنت سمٹ کے آ گئی میرے مکان تک. فرش عزا بچھایا تھا میں نے حسین کا، جنت سمٹ کے آ گئی میرے مکان تک، جنت سمٹ کے آ گئی میرے مکان تک. شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ جنت سمٹ کے آ گئی میرے مکان تک. قرآن کہہ رہا ہے اسے راہ مستقیم، قرآن کہہ رہا ہے اسے راہ مستقیم، جو راستہ گیا ہے علی کے مکان تک. قرآن کہہ رہا ہے اسے راہ مستقیم، قرآن کہہ رہا ہے اسے راہ مستقیم، جو راستہ گیا ہے علی. قرآن کہہ رہا ہے اسے راہ مستقیم، قرآن کہہ رہا ہے اسے راہ مستقیم، قرآن کہہ رہا ہے اسے راہ مستقیم، جو راستہ گیا ہے علی کے مکان تک، جو راستہ گیا ہے علی کے مکان تک. اور حر کو گلے سے شے نے لگا کر مٹا دیا. شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ حر کو گلے سے شہنے لگا کر مٹا دیا، شرمندگی کے چہرے سے ایک ایک نشان تک، شرمندگی کا چہرے سے ایک ایک نشان تک، شرمندگی کا چہرے سے ایک ایک نشان تک. اور بے شیر نے سکھایا ہے انداز گفتگو، بے شیر نے، شعر پیش کر رہا ہوں کہ بے شیر نے سکھایا ہے انداز گفتگو، گونگی پڑی تھی ورنہ ہماری زبان تک. بے شیر نے سکھایا ہے انداز گفتگو، گونگی پڑی تھی ورنہ ہماری زبان تک. یہی مزہ آیا پر
السلام علیکم. اس بارگاہ میں جس کو جتنی دیر تک بیٹھنے کا موقع ملے شرف کی بات ہے. فرمائے کہ مانا کہ میرے سر پر نہیں سائبان تک، مانا کہ میرے سر پر نہیں سائبان تک، لیکن میری پہنچ ہے علی کے مکان تک. مانا کہ میرے سر پر نہیں سائبان تک، لیکن میری پہنچ ہے علی کے مکان تک. پہنچے قدم حسین کے جس امتحان تک، پہنچے قدم حسین کے جس امتحان تک، پہنچا نہیں وہاں پر کسی کا گمان تک. پہنچے قدم حسین کے، پہنچے قدم حسین کے جس امتحان تک، پہنچا نہیں وہاں پر کسی کا گمان تک. اور حر کو نصیب لے گیا اس بارگاہ میں، حر کو نصیب لے گیا اس بارگاہ میں، رکھتا ہے سر زمیں پہ جہاں آسمان تک. حر کو نصیب لے گیا، فراز بھائی دیکھیں کہ حر کو نصیب لے گیا، حر کو نصیب لے گیا اس بارگاہ میں، رکھتا ہے سر جہاں، رکھتا ہے سر زمیں پہ جہاں آسمان تک. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ حر کو نصیب لے گیا اس بارگاہ میں، رکھتا ہے سر زمیں پہ جہاں آسمان تک. ایک آمد صغیر سے رن کانپنے لگا، ایک آمد صغیر سے رن کانپنے لگا، ترکشت تیر گر گئے ٹوٹی کمان تک. ایک آمد صغیر سے رن کانپنے لگا، ایک آمد صغیر سے رن کانپنے لگا، ترکش سے تیر گر گئے ٹوٹی کمان تک. یہ کون سا دیار ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا دیار ہے، یہ کون لوگ ہیں، بے باک بولتا ہے یہاں بے زبان تک. یہ کون سا دیار ہے، یہ کون سا دیار ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا دیار ہے، یہ کون سا دیار ہے، یہ کون لوگ ہیں، بے باک بولتا ہے یہاں بے زبان تک. یہ کون سا دیار ہے، یہ کون سا دیار ہے، یہ کون سا دیار ہے، یہ کون لوگ ہیں، بے باک بولتا ہے یہاں بے زبان تک. بے باک بولتا ہے یہاں بے زبان تک. کروبیان عرش بھی شامل ہے جشن میں، کروبیان عرش بھی شامل ہے جشن میں، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک. کروبیان عرش بھی شامل ہے جشن میں، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک. آخر میں دو شعر یہ بھی دیکھیں کہ لکھی گئی جو دشت میں تفسیر لافتہ، لکھی گئی جو دشت میں تفسیر لاپت، لکھی گئی جو دشت میں تفسیر لافتہ، بات آ گئی حسین کے کڑیل جوان تک. لکھی گئی جو دشت میں تفسیر لافتہ، بات آ گئی حسین کے کڑیل جوان تک. لکھی گئی جو دشت میں تفسیر لافتہ، بات آ گئی حسین کے کڑیل جوان تک.
وہ کیا کریں حسین کے سجدوں کا ترجمہ، وہ کیا کریں، آخری شعر، وہ کیا کریں حسین کے سجدوں کا ترجمہ، جن کی سمجھ میں آ نہ سکی ایک اذان تک۔ وہ کیا کریں حسین کے سجدوں کا ترجمہ، وہ کیا کریں حسین کے سجدوں کا ترجمہ، جن کی سمجھ میں آ نہ سکی ایک اذان تک۔ ابھی پرچی کاٹ رہے ہو؟ پرچی ہرا گئی۔ ایک صلوات اور بھیج دیں عرض کرتا ہوں کہ پہنچا دیے ہوا نے خبر گلستان تک، پہنچا دیے ہوا نے خبر گلستان تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک۔ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں نے انہیں معتبر کہا، قرآن کی آیتوں نے انہیں معتبر کہا، جو لفظ تیری شان میں آئے زبان تک، قرآن کی آیتوں نے انہیں معتبر کہا، قرآن کی آیتوں نے انہیں معتبر کہا، جو لفظ تیری شان میں آئے زبان تک۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ اصغر تمہارے جشن کا دیکھا یہ معجزہ، اصغر تمہارے جشن کا دیکھا یہ معجزہ، بی بی رباب آ گئی میرے مکان تک، اصغر تمہارے جشن کا دیکھا یہ معجزہ، بی بی رباب آ گئی میرے مکان تک، بی بی رباب آ گئی میرے مکان تک۔ اور دنیا کی ہر زبان میں اصغر کا ذکر ہے، دنیا کی ہر زبان میں اصغر کا ذکر ہے، محدود یہ ہوا نہیں اردو زبان تک، اصغر کا دنیا کی ہر زبان میں اصغر کا ذکر ہے، محدود یہ ہوا نہیں اردو زبان تک۔ اور میدان جیت لے گیا اپنی ہنسی سے جو، میدان جیت لے گیا اپنی ہنسی سے جو، اس کا قصیدہ پڑھتے ہیں تیروں کمان تک، میدان جیت لے گیا اپنی ہنسی سے جو، اس کا قصیدہ پڑھتے ہیں تیروں کمان تک، اس کا قصیدہ پڑھتے ہیں تیروں کمان تک۔ ایسوں کی پھر نماز پا کیا تبصرہ کریں، ایسوں کی پھر نماز پا کیا تبصرہ کریں، جب ذہن کی ہوئی نہ رسائی اذان تک، ایسوں کی پھر نماز پا کیا تبصرہ کریں، جب ذہن کی ہوئی نہ رسائی اذان تک، جب ذہن کی ہوئی نہ رسائی اذان تک۔ وہ اصغر کی مدحہ لے گئی دانش تجھے وہاں، اصغر کی مدحہ لے گئی دانش تجھے وہاں، جبریل بھی پہنچ نہ سکے جس جہان تک، جبریل بھی پہنچ نہ سکے جس جہان تک۔
ایک صلوات پڑھ دیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں. اصغر کا ذکر ہوتا ہے جس کے مکان میں، اصغر کا ذکر ہوتا ہے جس کے مکان میں، کوئی بلا نہ آئے گی اس کے مکان تک. کہتی ہے مسکرا کے یہ خوشبو زعفران، کہتی ہے مسکرا کے یہ خوشبو زعفران، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک، اصغر کے ذکر کی ہے مہک آسمان تک. او پانی کی ایک خیمے میں ایک بوند بھی پانی نہیں کہیں، پانی کی ایک بوند خیمے میں ایک بوند بھی پانی نہیں کہیں. پیاسا ہے شاہدین کا وہ مہمان تک، پیاسا ہے شاہدین کا وہ. ایک صلوات اور عرض کر رہا ہوں حضور، عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص آ نہ پائے تیرے آستان تک، جو شخص آ نہ پائے تیرے آستان تک، بیکار جا رہا ہے خدا کے مکان تک. جو شخص آ نہ پائے تیرے آستان تک، جو شخص آ نہ پائے تیرے آستان تک، بیکار جا رہا ہے خدا کے مکان تک. ایوب کا ہو صبر کہ ہمت خلیل کی، ایوب کا ہو صبر کہ ہمت خلیل کی، کوئی پہنچ سکا نہ تیرے امتحان تک. ایوب کا ہو صبر کہ ہمت خلیل کی، کوئی پہنچ سکا نہ تیرے امتحان تک. اور کچلا ہے تم نے اتنا غرور یزیدیت، کچلا ہے تم نے اتنا غرور یزیدیت، ملنے نہ پائے اس کے کہیں استخوان تک. کچلا ہے اتنا تم نے غرور یزیدیت، ملنے نہ پائے اس کے کہیں استخوان تک. جس جا ملے ہیں تیرے قدم اے صغیر شاہ، جس جا ملے ہیں تیرے قدم اے صغیر شاہ، سر خم کیے ہوئے ہیں وہاں آسمان تک. جس جا ملے ہیں تیرے قدم اے صغیر شاہ، سر خم کیے ہوئے ہیں وہاں آسمان تک. یہ شعر بھی دیکھیں. بے شیر مسکرائے گا اور جیت جائے گا، بے شیر مسکرائے گا، بے شیر مسکرائے گا اور جیت جائے گا. ہاں ہرملا کو اس کا نہیں تھا گمان تک. بے شیر مسکرائے گا اور جیت جائے گا، بے شیر مسکرائے گا اور جیت جائے گا، بے شیر مسکرائے گا اور جیت جائے گا. ہاں ہرملا کو اس کا نہیں تھا گمان تک. او منکر آتش تیری مٹی خراب ہے، او منکر آتش تیری مٹی خراب ہے، ملتا نہیں تیرا کہیں نام و نشان تک. او منکر آتش تیری مٹی خراب ہے، ملتا نہیں تیرا کہیں نام و نشان تک. جو شخص آ نہ پائے تیرے آستان تک، بیکار جا رہا ہے خدا کے مکان.
सलवात पढ़े हजरत आप, एक सलवात पढ़े आप हजरत। भैया एक सादा सा मतला और 3-4 शेर पढ़ेंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं। अर्ज़ किया है कि आया ना कोई मंजिलते बेज़बान तक, आया न कोई मंजिलते बेज़बान तक, कदमों में खम मिले हैं हमें आसमान तक, कदमों में खम मिले हैं हमें आसमान तक। आया न कोई मंजिलते बेज़बान तक, आया न कोई मंजिलते बेज़बान तक, और कदमों में खम मिले हैं हमें आसमान तक। वो असगर को रन से दावते खैरुल अमल मिली, असगर को रन से दावते खैरुल अमल मिली। आई सदा इमाम की जब उसके कान तक, आई सदा इमाम की जब उसके कान तक, असगर को रन से दावते खैरुल अमल मिली, असगर को रन से दावते खैरुल अमल मिली। आई सदा इमाम की जब उसके कान तक, ए बानुए हुसैन के यूसुफ तेरे निसार, ए बानुए हुसैन के यूसुफ तेरे निसार। अरे देखेंगे अहले मिस्र तो दे देंगे जान तक, देखेंगे अहले मिस्र तो दे देंगे जान तक। ए बानुए हुसैन के यूसुफ तेरे निसार, ए बानुए हुसैन के यूसुफ तेरे निसार। देखेंगे अहले मिस्र तो दे देंगे जान तक, देखेंगे अहले मिस्र तो दे देंगे जान तक। और बेशीर अल्लाह फरमाए कि बेशीर पेशे जुल्म न टूटा वहां पर भी, बेशीर पेशे जुल्म न टूटा वहां पर भी। और हो जाए टुकड़े टुकड़े जहां पर चट्टान तक, हो जाए टुकड़े टुकड़े जहां पर चट्टान तक। और खुद जल रहा था धूप में, खुद जल रहा था धूप में, खुद जल रहा था धूप में, लेकिन सगीर ने, खुद जल रहा था धूप में, लेकिन सगीर ने आने नहीं दिया आज खुदा के मकान तक, आने नहीं दिया आज खुदा के मकान तक। बराए ताजील ज़हूर इमाम असर अलैहिस्सलाम नारे सलवात। अर्ज़ कर रहा हूँ कि महफिल की उड़ के पहुँची खबर आसमान तक, महफिल की उड़ के पहुँची खबर आसमान तक, और उड़ के फरिश्ते आए हमारे मकान तक। महदूद हुरमुला रहा तीरो कमान तक, महदूद हुरमुला रहा तीरो कमान तक। और नन्ही हंसी है छाई हुई दो जहान तक। और गुंचा दहन समाप्त फरमाएंगे कि गुंचा दहन का जिक्र
غنچہ دہن کا جشن ہمارے مقام ہے، غنچہ دہن کا جشن ہمارے مقام ہے، اور اصغر کے ذکر کی ہے مہک لا مکان تک۔ غنچہ دہن کا ذکر، غنچہ دہن کا جشن، غنچہ دہن کا جشن ہمارے مقام ہے، اور اصغر کے ذکر کی ہے مہک لا مکان تک۔ بیعت کے ہاتھ کاٹے جرین فرات پر، بیعت کے ہاتھ کاٹے جرین فرات پر، اور اصغر نے ہنس کے کاٹ دی رن میں زبان تک۔ بیعت کے ہاتھ کاٹے جرین فرات پر، اصغر نے ہنس کے کاٹ دی رن میں زبان تک۔ اصغر کی قبر کھودنے والے اجڑ گئے، اصغر کی قبر کھودنے والے اجڑ گئے، دنیا سے ان کا مٹ گیا نام و نشان تک۔ وہ سردار خلد بانٹتے ہیں جشن میں جنا، سردار خلد بانٹتے ہیں جشن میں جنا، اور حصہ پہنچ رہا ہے ہر ایک مہمان تک۔ سردار خلد بانٹتے ہیں جشن میں جنا، اور حصہ پہنچ رہا ہے ہر ایک مہمان تک۔ نیت نماز نصرت شہ کی تھی، اس لیے نیت نماز نصرت شہ کی تھی، اس لیے بے چین ہر رہے تھے سحر کی اذان تک۔ نیت نماز نصرت شہ کی تھی، اس لیے بے چین ہر رہے تھے سحر کی اذان تک۔ مرتبہ سماعت فرما لیے کہ تیرا ظہور ہوگا، تیرا ظہور، آگے تشریف لے آئے، ایک نعرہ درود بلند فرما دے حضرات، کہ تیرا ظہور ہو گیا اے صاحب الزمان، کہ تیرا ظہور ہو گیا اے صاحب الزمان، کب آئے گی صدا تیرے فدوی کے کان تک۔ تیرا ظہور ہو گیا اے صاحب الزمان، کب آئے گی صدا تیرے فدوی کے کان تک۔ شکریہ۔ صدارتی کلام پیش کریں گے ہمارے صدر محترم علی جناب انور حسین صاحب، ڈاکٹر انور حسین صاحب۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔
خیال سے اب صدارتی کلام ہو جاتا تو زیادہ ہی بہتر تھا. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے. حضرات آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم سب یعنی جتنے بھی یہاں کا پر آپ حضرات تشریف فرما ہیں مولائے کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ذات والا صفات سے ہی پہچانے جاتے ہیں اور مولا علی ہی ہماری پہچان ہے اور وہی ہماری جان ہے اور وہی ہماری زندگی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ بغیر علی کے ہم نہیں ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب مولا علی ہی کا صدقہ ہے اور اس کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل مکمل نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خالی ہمارا ہی نہیں بلکہ نبی کا بھی کوئی عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک علی نہ آ جائیں اور مکمل کیا نہیں ہوتا بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ رسول نے تو اپنی رسالت کا اعلان ہی اس وقت تک نہ کیا جب تک علی نہ آ گئے. ایک صلوات بھیجیں محمد. بہت آہستہ آہستہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں. اب اس میں ایک چھوٹی سی بحث ہوتی ہے کہ صاحب حضرت علی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اب اس میں لوگ شرح بھی لے کے آ جاتے ہیں کہ مولا علی کا نام واجب ہے یا مستحب ہے یا جو بھی آپ سمجھ لیں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک معرکہ ہے جسے معرکہ خیبر کہتے ہیں اور خیبر کا میدان عجیب و غریب ہے. رسول اللہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان ساری جنگوں میں واحد ایک جنگ ایسی ہے کہ جس میں حضرت علی میدان میں نہیں لیکن جب تک علی نہیں ہے اس وقت تک خیبر فتح بھی نہیں ہو رہا اور 40ویں دن مولا علی کو بلایا جاتا ہے اللہ کے حکم سے اور حضرت علی علیہ السلام آتے ہیں اور جب 40ویں دن علی آ جاتے ہیں تو دین کا 40واں ہو جانے سے بچ جاتا ہے اور خیبر فتح ہو جاتا ہے. اب دیکھیے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ رسول اللہ اور اللہ کیا یہ نہیں جانتے تھے دونوں کہ علی جب تک نہ آئیں گے خیبر نہیں فتح ہوگا؟ کیا جانتے تھے؟ جب جانتے تھے تو پہلے ہی اللہ نے نبی کو کیوں نہیں حکم دیا کہ تنہا نہ جاؤ بلکہ علی کو ساتھ لے کے جاؤ؟ ایک غور طلب ہے 39 دن تک یہی عمل ہوتا رہا. لوگ جاتے رہے اور واپس آتے رہے. جتنی تیزی سے جاتے تھے اس سے زیادہ تیزی سے واپس آتے تھے لیکن خیبر کا معرکہ کسی طرح سے کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی تھی. علی کو آخر میں بلانا پڑا تو اللہ بھی جانتا تھا رسول بھی جانتے تھے. جانتے تھے جب جانتے تھے تو پہلے ہی ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ میرا خیال یہ ہے کہ خیبر کے میدان میں اللہ اور نبی دونوں مل کے یہ بتا رہے تھے کہ جب تک علی نہیں آئیں گے اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہوگی. دیکھیے کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اب 2 جملے آپ کے سامنے اور عرض کر دوں, بہت ہی سامنے کی بات عرض کر دوں کہ خیبر کے میدان میں رسول بھی موجود تھے اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی ساتھ ساتھ تھا, یعنی لا الہ الا اللہ بھی تھا, محمد رسول اللہ بھی تھا. صرف علی ولی اللہ نہیں تھا. لیکن صرف علی ولی اللہ نہیں تھا تو اللہ اور نبی مل کے یہی بتانا چاہتے تھے کہ خالی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. جب تک علی ولی اللہ نہ کہہ لو گے ہمیشہ ہارتے ہی رہو گے. ایک صلوات بھیجتے ہیں. اور بس بات کو سمیٹتے ہوئے دیکھیے میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا, 2 جملوں میں بات کو مکمل کر دوں اس لیے کہ میرے بعد فوراً صدارتی تقریب بھی ہونا ہے اور وقت بہت کم رہ گیا ہے اور اذان کا وقت بھی آ رہا ہے اور ایوارڈ بھی حاصل ہو رہا ہے. بہرحال سامنے کی بات ہے, سب کچھ ہے, لہذا ساری باتوں کو میں سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اذان بھی ہونے والی ہے اور شاید آدھی تو ہو چکی ہوگی لیکن یہ کہ ابھی مکمل اذان ہونے والی ہے. لیکن مکمل اذان ہونے والی ہے اس لیے کہ ہماری اذان وہی ہے کہ جو علی ولی اللہ کے ساتھ. دیکھیے علی ولی اللہ کے ساتھ وہ پوری توجہ سنیے گا. نہ جانے اس نام میں اللہ نے کیا صفت رکھ دی ہے کہ اگر علی کا نام نہ آئے تو اذان مکمل نہیں ہوتی اور اگر علی اصغر کا نام نہ آئے تو کربلا مکمل نہیں ہوتی. ایک صلوات بھیج دیں محمد.
اور محترم اسی کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہوئے آئیے دعا کریں کہ خداوند عالم حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کو پورا کرے. شہزادے علی اصغر کے صدقے میں جن کی جو حاجتیں ہیں خداوند عالم انہیں بہت جلد قبول فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا ہو. اور جناب جانو صاحب کے بھائی جو بہت زیادہ علیل ہیں خداوند عالم شہزادے علی اصغر کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمایا. اور ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے اور ساتھ ساتھ ہم سب کو ان کے انصار میں شمار کیا جائے. اور جناب اغن صاحب ہمارے جو بہت زیادہ بیمار ہیں اور ناصر بھائی اور اغن بھائی جو ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ ہو. اور جناب منیر صاحب ہمارے یہاں موجود ہیں خداوند عالم ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. منیر عالم صاحب بہترین شاعر بھی ہیں. شہزادے علی اصغر کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ عطا ہو. جناب تجسس حجازی صاحب کو بھی شفائے کاملہ ہو. اور احسن سعید صاحب کو بھی خداوند عالم شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو خداوند عالم شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو. ہم سب کے دلوں میں ان کی محبت قائم رہے اور ان کے دشمنوں سے عداوت بھی ہمارے دلوں میں قائم رہے. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. آئیے قبول. محمد آل محمد باواز بلند سرکار. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. صلوات محمد علیہ. نہایت ہی مشہور و معروف حدیث. مشہور و معروف معنی کہ اہل ایمان اس پر گفتگو کرتے ہیں, اس پر سماعت فرماتے ہیں, اس پہ استدلال کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول یہ نہیں کہا کہ میرا پہلا بھی رسول ہے, میرا آخر بھی رسول ہے, میرا درمیان کا بھی رسول ہے. نہ نبوت کا اعلان کیا, نہ رسالت کا اعلان کیا. اور اس حدیث میں لفظ امامت بھی نہیں آئی ہے بلکہ لفظ محمد آیا ہے. محمدیت وہ ہے, محمد کہتے کسے ہیں؟ محمد وہ ہے جو وارث آدم ہو, محمد وہ ہے جو وارث ابراہیم ہو, محمد وہ ہے جو وارث نوح ہو, محمد وہ ہے جو وارث موسیٰ ہو, محمد وہ ہے جو وارث عیسیٰ ہو. 1,24,000 بشمولیت محمد جتنے پیغامات آ جائیں اگر سمٹے تو محمد بنتے ہیں. لیکن محمد اس دنیا سے سن 11 ہجری میں ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. محمد کی وفات نہیں ہوئی, محمد کی شہادت نہیں ہوئی, محمد کے انتقال نہیں ہوا, تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. لہذا تم پر رحم کھاتے ہوئے چونکہ محمد رحمت العالمین ہے, تقاضائے رحمت یہ ہے کہ محمد محمدیت چھوڑ کے جائیں. صلوات محمد و آل محمد. سب کے سب محمد ہیں. ابھی ہمارے برادر عزیز تقریر فرما رہے تھے محفل کی کہ ہم علی والے ہیں, بغیر علی کے کچھ نہیں ہے. بغیر علی کے نہ خندق ہے, بغیر علی کے نہ خیبر ہے, نہ کوئی سرایا ہے, نہ کوئی غزوہ ہے, نہ کوئی کلمہ ہے, نہ کوئی دین ہے. علی نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اور بحمد اللہ اس محفل کا جو انعقاد ہمارے نیر بھائی کرتے ہیں بظاہر بادی نظر میں ہماری کوڑبی نگاہیں اسے علی نہیں کہتی, علی اصغر کہتے ہیں. لیکن یہاں نہ کوئی اصغر ہے نہ اکبر ہے,
سب کے سب محمد ہیں، صلوات محمد و آل محمد۔ جس طریقے سے قرآن میں 114 سورے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہمارے شہر کا حافظ کہتا سورہ بقرہ بڑا سورہ ہے، سورہ بقرہ بڑا سورہ ہے، پھر چھوٹا سورہ کیا ہے؟ پھر غور کر کے کہتا ہے سورہ کوثر چھوٹا سورہ ہے۔ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ جو صاحب کمال ہے وہ اسے کوثر کہہ رہا ہے اور تم اسے چھوٹا سمجھ رہے ہو۔ تم لغت پڑھنا بھی نہیں جانتے ہو۔ جا کے دیکھو لغت میں کوثر کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ جب نفاق غالب ہو جاتا ہے تو فکریں اتنی محدود ہو جاتی ہیں کہ کوثر حوض کوثر نظر آتا ہے، کوثر حوض کوثر نظر آتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ احکام الہی کا، احکامات الہی کی تنزیل ہے۔ رسول کی مشہور حدیث ہے، دامن وقت میں قطعی گنجائش نہیں، بس چند جملے سن لیجئے اور میری تقریر تمام ہو رہی ہے۔ تنزیل ہے، رسول نے فرمایا کہ میرا جہاد تنزیل پہ ہوگا اور علی تمہارا جہاد تعویل پہ ہوگا۔ تنزیل کیا ہے اور تعویل کیا ہے؟ یہ مولوی لوگ بولتے ہیں عربی کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے۔ ہمارے نوجوان بیچارے جو اردو سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے بھائی تنزیل کیا ہے، تعویل کیا ہے؟ بس ایک لفظ میں یوں عرض کر دوں، جس طریقے سے تھیوری ہوتی ہے اور پریکٹیکل ہوتا ہے، اگر پریکٹیکل نہ ہو تو تھیوری سے کوئی فیضیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ بین ہی قرآن سے کوئی فیضیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے سامنے تعویل نہ پیش کی جائے، تعویل نہ پیش کی جائے۔ تعویل کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی آیات کی جو تفسیر ہو، جو اس کا نمونہ ہو، جو پریکٹیکل بنے۔ جس آیت کا میں نے ذکر کیا، جس سورے کا ذکر کیا اس کوثر کا، اس میں سب سے بڑا سورہ سورہ کوثر ہے۔ سنیے گا دو جملے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا نہیں کیا ہے، الف تے والا عطا نہیں ہے، یہ عین تالا عین توئے والا عطا ہے۔ الف تے عطا میں فرق ہے اور عین توئے الگ عطا ہوتا ہے۔ اس کے معنی انگریزی میں گفٹ کے ہوتے ہیں، اس کے معنی دینے کے ہوتے ہیں۔ میں شیعہ کالج میں نوکری کرتا تھا، مجھے جو کچھ ملتا تھا وہ تے کے نتیجے میں ملتا تھا، لیکن کارہائے نمایاں کے نتیجے میں اگر کوئی ملے گا تو توئے کے نتیجے میں ملے گا۔ جب وہ عطا ہوتا ہے تو بلا کے دیا جاتا ہے۔ نبی کو اللہ نے بی بی فاطمہ کو بشکل کوثر عطا کیا ہے، صلوات محمد و آل محمد۔ اور جب وہ عطا کیا ہے تو شان عطا یہ ہے کہ میں اپنے جسم و جسمانیات کے ساتھ کہاں گئے؟ معراج پہ گئے، بندہ جانتا ہے۔ معراج کیا ہے؟ محمد اور محمد کے خالق کے بیچ میں مفسرین ہی کہتے ہیں دو کمانوں کا فاصلہ ہے، دو کمانوں کا فاصلہ ہے۔ اب خدا جانے وہ کمانیں کیسی ہیں، دو کمانوں کا فاصلہ ہے، لیکن ایک مخلوق وہ بھی ہے جس کا نام علی ہے۔ علی کے بیچ میں دو کمان کا بھی فاصلہ نہیں ہے، صلوات محمد علیہ محمد۔ دو کمان کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ میں شروع سے بیٹھ کے محفل کو سن رہا ہوں، مختلف شعراء نے اپنے نذرانہ عقیدت پیش کیے۔ شاید اس کی ردیف جو تھی تک تھی، اصغر کے زیر کی مہک جاتی ہے آسمان تک۔ بیشتر شعراء میرے خیال سے فدوی صاحب کو چھوڑ کر کے باقی جتنے شعراء نے اپنا کلام پیش کیا ہے، سب نے ہی ردیف لگائی ہے کہ مہک جاتی آسمان تک، آسمان تک۔ اگر میں پوچھ لوں حضور کون سے آسمان تک جاتی ہے؟ اگر ایک ہی آسمان ہوتا تو بات صحیح تھی۔ آسمان تو کم سے کم 7 ہے۔ پہلے آسمان تک جاتی ہے، دوسرے تک جاتی ہے، تیسرے تک جاتی ہے، چوتھے تک جاتی ہے، چھٹے تک جاتی ہے، 7ویں تک جاتی ہے۔ کسی شاعر نے ابھی تک یہاں یہ پیش نہیں کیا کہ اصغر کے ذکر کی مہک کون سے آسمان تک جاتی ہے، صلوات محمد آل محمد۔ فدوی صاحب نے کہا ہے اصغر کے ذکر کی مہک لا مکان تک جاتی ہے،
لا مکان تک جاتی ہے. آسمانوں کی خلقت تو اصغر کے صدقے میں ہوئی ہے. آسمان کی حقیقت کیا ہے؟ آسمان تک جاتی ہے. ارے آسمان سے بلند تو ذاکران اور محبان اصغر یہاں زمین پہ موجود ہیں. ارے جب حدیث قصہ ہوتی ہے تو عرش کے فرشتے آتے ہیں. آسمان کی کیا اوقات ہے، کیا حقیقت. صلوات محمد علیہ وسلم. تو یہ بس 2 جملے اور سن لیجئے، میرا جو بیان ہے دلیل مکمل ہو جائے. تو جس طریقے سے سورہ کوثر اندھوں کی نگاہوں میں چھوٹا نظر آیا، لیکن جب قرآن کے معاملے میں سوال کھڑا کیا گیا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو سورہ بقرہ نہیں آویزہ کیا گیا ہے بلکہ سورہ کوثر آویزہ کیا گیا ہے. عرب کے فصیح بلیغ نے یہ لکھ دیا، ھذا لا کلام البشر، ھذا لا کلام البشر. جس طریقے سے تمہیں دیکھنے میں چھوٹا سورہ نظر آیا، مگر اس نے اللہ کے کلام کی صداقت کے ثبوت کے شکل میں پیش ہوا. جب کہا گیا سورہ کوثر ھذا لا کلام البشر، یعنی کوثر دلیل ہے قرآن کی، قرآن دلیل ہے توریت کی، قرآن دلیل ہے زبور کی، قرآن دلیل ہے انجیل کی، قرآن دلیل ہے 84 جو صحیفے نازل کیے گئے. جب ایک چھوٹا سورہ سارے تنزیل کی دلیل ہے تو اصغر سارے تعویل کی دلیل ہیں. اگر اصغر نہ ہوتے تو جو سب سے بڑا تحفہ محمد عربی کو ملا ہے سورہ کوثر کی شکل ملا ہے، اس کی تہذیب یہ تھی، اللہ نے کہا ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اب شان یہ ہے تہذیب تحفہ حاصل کرنے کی ہے. جب تحفہ مل جائے تو اس کا شکر ادا کرو. صلاۃ کے معنی شکر ہے، اس کا شکر ادا کرو. اور فقط زبانی شکر ادا کر کے خاموش بیٹھ نہ جاؤ، بلکہ اس کی بارگاہ میں قربانی نہیں، قربانی ترجمہ نہیں، نہر کرو. اگر علی اصغر کربلا کے میدان میں نہر نہ ہوتے تو قرآن کی تعویل نہیں ہو سکتی تھی. ہماری جانیں قربان ہو جائیں، دنیا چھوٹی سمجھتی رہیں، لیکن ایک گہوارہ وہ ہے، اس گہوارے پر فرشتے آتے ہیں. فطرس تک آیا ہے اور بڑے سے بڑے ملائکہ انبیاء آتے ہیں. یہ نیر مجیدی صاحب کا ہم متشکر ہیں، شکر گزار ہیں کہ ان کے توسل سے یہاں تک ہمارے آنا نصیب ہوتا ہے. بس اب میں امام زمانے کی خدمت ہی دعا میں اپنے بیان کو تمام کر رہا ہوں کہ آج جس شہزادے کی ولادت ہے، اس کے توسل سے جتنے مومنین بیٹھ کر کے کلام کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی جتنی حاجتیں ہیں وہ سب کی سب پوری ہوں. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا ہو جائے، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تعلیم میں اعلیٰ درجوں پر اعلیٰ مقامات پر فائز ہوں. اور دعاؤں میں دعا یہ ہے، جب کسی کے گھر خوشی ہوتی ہے تو اس کے دروازے پر قیدی جاتے ہیں، فقیر جاتے ہیں، سائل جاتے ہیں. سائل کن ذہن بھی ہوتے ہیں اور سائل ذہین بھی ہوتے ہیں. کن ذہن سائل صرف 2 روٹی کا سوال کرتے ہیں، لیکن ذہین سائل ڈیوڑھی کو پہچان کر کے حیثیت دیکھ کے سوال کرتے ہیں. ہم جس کی دہلیز پہ آئے ہیں ان کی حیثیت کو سوائے محمد اللہ کے کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے. تو ہم کیا سوال کریں؟ بس ان کے توسل سے ان کی خدمت میں ہی عرض کرنا ہے کہ جتنے مومنین آئے ہیں اگر ان سے کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ ہو گیا ہے تو ان کے توسل سے اسی آن اسی لہجہ اسے معاف فرمائے اور توفیق عطا ہو کہ مستقبل میں کبھی ان گناہوں کا تکرار نہ ہونے پائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حضرت حجت کا ظہور ہو تو باعتبار عقیدہ اور باعتبار عمل ہم قابل ہوں کہ وہ ہمیں اپنے عسکر لشکر میں قبول کر لیں. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. آپ صدر محترم
भैया इससे ले लिहाज के मंदूब की रियायत से कमसिन मसाइल आप हजरात इनकी सेहत और सलामती के लिए सलवात भेजे मोहम्मद। बहुत मुबारक है, बहुत सलाम। शायरों की पर्चियाँ डाल दी पहले 10 नामों शायरों की पर्चियाँ बनाएंगे उन्हें अब बनाएंगे वो जल्दी से बना दो। अरे ये सब पर्चियाँ रखी तो है यार, इन्हीं को दे दीजिए। 10 हमारे होते हैं जितने शायर पढ़े उनके नाम। हाँ तो भैया यही दे दीजिए। यही डिब्बा ये भैया एक पर्ची और ले आओ जल्दी से। नासिर भाई आपको मिली? 2 पर्ची, एक नासिर भाई। चार 5 पर्चियाँ ले जाओ। पर्ची आपको नहीं, वो तो पर्ची मिलेगी आप। 5-6 पर्चियाँ लो। ये वो भी देखिए, ये जो गहवारे रखे हैं इसमें से अभी शायरों के नाम उठाए जा रहे हैं। 10 गहवारे इसमें से शोरा को की नज़र किए जाएंगे और उसके बाद जो आपको पर्ची मिली है वो भी आप अपने पास रखे रहिएगा। अगर दूसरे राउंड में जिस शायर का गहवारा निकल चुका है अगर उसका निकलता है तो उसको नहीं दिया जाएगा, दूसरा आइटम कोई नहीं दिया जाएगा। और जिस शायर का नहीं निकला है अगर और मतलब उसमें गहवारे शायरों को फिर नहीं मिलेंगे, उसको आइटम ही दिया जाएगा। जिन शायरों के नहीं निकलेगा उनको भी, क्योंकि 10 शायरों के तो निकल ही रहे हैं, आइटम दिया जाएगा। लेकिन एक चांदी का गहवारा है जो अबूजर कंतूरी साहब लाए हैं। के लिए कुरानदाजी फरमाए। और हसन अब्बास साहब आप एक गहवारा हाथ में लें पहले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यावर उन्नावी साहब, हाँ तशरीफ लाए, कहाँ हैं? आइए आइए। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अरे इसमें तो है ना, वो वाली पर्चियाँ दे दो। आप दीजिए, ये हटा दीजिए।
देखिए निकालिए भाई भाई निकालिए। निकाला मैंने निकाला भाई। अच्छा मौलाना मीसम सैदी साहब। मौलाना मीसम सैदी साहब। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले रियाज काज़मी साहब तशरीफ लाइए। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। मोहम्मद बेटा तुम लेके खड़े हो जाओ इसको। खड़े हो। ये प्याला लेके खड़े हो जाओ तुम। हाँ खड़े हो जाओ। शब्बर आइए जनाब शब्बर इब्राहिमी साहब। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। जी हेलो कुरानदारी हो रही है अभी बात निकालिए भाई। 4 हुए अभी तो, अब ये 5वां है। जनाब गुलाम अस्करी साहब तशरीफ लाए। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। 5 हो गए। हसन लखनवी साहब आइए। हाँ मोहम्मद हसन फराज भाई के दामाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। भाई माशाल्लाह इन्हें चढ़ाया भी था मिल गया हमारा। चढ़ाया भी था मिल गया। 6 हो गए। 4 हो गए। 6 हुई है 7वां है। कासिम अना आज़मी साहब। कासिम अना आज़मी साहब भाई वाह। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। मकामी बैरूनी सबके निकल रहे हैं। भाई हमें पढ़ाई अंग्रेजी हमने अंग्रेजी इनसे पढ़ी है। और आप उर्दू में उर्दू में एजाज से नवाज में। हसन फराज साहब। हसन फराज साहब। लाइए भाई लाइए। अरे भाई क्या कहने भाई वाह। अरे भाई वाह वाह वाह। चलिए 3 में 2 तो आई गए। लाइए पर्ची दीजिए। लीजिए पर्ची ले लीजिए। 7 हो गए। 8 हो गए। 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 और निकलना। 2 और निकलना। आइए सरवर दबीरी साहब भाई वाह। नहीं वो चले गए वो 12 बंके। चलिए वो कैंसिल उनका। चलिए 2 निकलना है अभी। ज़की भारती साहब तशरीफ लाए वाह। इन्हें तो शहर भी पड़ा था कि हम गहवारा लेके जाएंगे। आइए तशरीफ लाइए। हाँ अब तो फितरत को आना ही आना है भाई। हाँ अब ये आखिरी है। इसके बाद आखिरी है। ये इस पर्ची से नहीं, ये नाम से मिला है आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। आखिरी है भैया। अफसर दबीरी साहब। चलिए एक तो जाना ही था उनके। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। लाइए वाले लाइए।
ये भी निकाल। हाँ हम तबर्रुक हाथ में लेंगे। बैठ जाओ तुम बैठ जाओ। कहीं निकलेंगे अभी निकालते सब नंबर वाली 45 नंबर 45 शायद मेरा ही है। 45 मेरा ही है शायद। नहीं मिलेगा। हाँ 45 हसन फराज 45 नंबर हसन फराज साहब ये लीजिए ये लीजिए उनकी पर्ची किसको दी जाएगी? बस फेंक दी भाई फेंक दी। भैया ये लियो सदर मोहतरम साहब को दीजिए। लीजिए उठाइए नीचे ये भी उठाइए वो रख दो भाई गिर मैं निकालिए। ये 73 73 नंबर मेरा है मेरा हाँ ये देखिए साहब 73 में। अरे वाह जनाब का सरकार का लाभ ये साहिब औलाद होने वाले। वाह 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 और नहीं साहब पेशेंट को ये रखिए साहब इसको ये सब पर्ची हम लोगों ने रख दीजिए। इनको मिलेगा नहीं ये आम पर्ची एक पर्ची मिली है। कोई नहीं मिली। अरे तो पर्ची हाँ वाह भाई पर्ची लाओ। इनको भी नहीं दिया ये लिए अरे इसमें डालना भी तो है ना मोड़ के लाइए यहाँ 90 नंबर लिए मुस्तफी भाई ये देखिए चलिए अली मुत्तकी साहब आ गए। लीजिए रखिए आते ही पढ़ लीजिए 90 नंबर ये सब करेंगे मुस्तफी भाई। पहले आइए हाँ फौरन ये खुलूस की बात होती है। 38 नंबर 38 इधर ही है लीजिए आइए हसन अब्बास भाई आइए भाई आइए 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 माशाल्लाह इधर आइए ये लीजिए 38 नंबर नगीर भाई रखिए लाइए 39 नंबर इनके फौरन 39 किसी का है ये लीजिए रखिए 39 चलिए कैंसिल हो गई चलिए कैंसिल हो गई 55 नंबर 55 आइए 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 भाई आइए माशाल्लाह आइए 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 आप आइए आइए बिस्मिल्लाह इधर उधर कर इधर इधर तस्वीर आ जाएगी आइए आइए ये भाई बिस्मिल्लाह अल्लाह 46 नंबर 46 आइए आइए अब्बास इफ्तिखारी साहब आइए आइए माशाल्लाह लाइए पर्ची लाइए हाँ ये लीजिए 46 जी हुजूर बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाओ बेटा अरे आप लोग भी तो निकालते रहिए सब हम ही निकालेंगे क्या। 68 नंबर 68 68 नंबर भैया बाहर से आवाज तो लगा दिया करो आओ आइए आइए अल्लाहुम्मा सल्ली अला जर्रे का नहीं निकला अभी तक के उधर हाथ लगा दीजिए
یہ لیجیے اپنا والا پرچہ لاؤ، اپنی تو پرچی لاؤ یار، اپنی تو پرچی لاؤ سپٹمبر کی یار، کہ غلط تو نہیں لیے جا رہے، ادھر لاؤ ادھر لاؤ، کھڑے رہو تم۔ 3 نمبر باہر لانا، 3 نمبر 3 نمبر کس کا ہے؟ جس کا بھی ہوگا بولے گا نہیں۔ کون رضا بھائی؟ 32 نمبر 32 خورشید رضا فتح پوری صاحب، سلوات بھیجیں، سلوات بھیجتے رہیے، آپ لوگ سلام ملتا رہے بھائی۔ لائیے پرچی لائیے، یہ لیجیے 32 نمبر۔ آئیے خورشید بھائی ادھر دکھاؤ، اللہم صلی علی، آئیے ادھر لاؤ بیٹا، ادھر لاؤ، جلدی جلدی لاؤ۔ 75 نمبر 75، آئیے 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 جناب بھائی، ماشاء اللہ، اللہم صلی علی وآل محمد۔ آپ ادھر گیت میں آئیے۔ اب میسم زیدی صاحب اور علی متقی زیدی صاحب نکال لیں گے پرچیاں، ہم لوگ آئیے، اب آئیے آئیے، چلیے اب ادھر آئیے، اب آپ لوگ آئیے، کھڑے ہو جائیے، اٹھیے کھڑے ہو جلدی، اب بھیا آپ آئیے، بھائی آ کھڑے ہو بھائی، جلدی جلدی، کوئی نہیں لگے، چلیے آئیے نکالیے بھیا، یہ لیجیے پرچی رکھیے، 60 نمبر 60 ارے واہ، اللہم چلو 35 نمبر 35 نمبر 35 35 نمبر آپ کی طرف۔ 35 آئیے، آپ اتنا تکلف سے کیوں آنا، آئیے اللہم صلی علی محمد۔ 36 نمبر 36 نمبر، آئیے 36 اللہم نکالو بھی 41 نمبر 41 نمبر، آپ کے سر کا ہے، السلام علیکم۔ 78 نمبر 78 78 نمبر 78 آپ کا ہے کا بھی کچھ نکلا، تھرٹی فور 34 نمبر 34 نمبر یہ لیجیے عابد نظر صاحب، ارے واہ 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 واہ، آئیے بھائی ماشاء اللہ۔ 4 نمبر 4 نمبر آئیے 4 نمبر فیاض بھائی اٹھائیس نمبر 28 28 نواز صاحب آئیے آئیے نواز صاحب، دیکھیے آپ کی قسمت کھل گئی۔ جی ہاں، جو علی متقی صاحب نے کہا تھا وہی لیکن نواز صاحب زیادہ بنانے والے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ 64 نمبر
64 64 आओ हैदर आओ माशाल्लाह बार बार आते रहेंगे भूल गए होंगे 83 नंबर 83 नंबर चलिए और निकालो 65 65 नंबर तिरपन नंबर 53 53 नंबर पहले तो बताते नहीं आप लोग 26 नंबर अस्सी नंबर 80 नंबर आइए बीच में क्यों आ गए बीच में क्यों दोनों भाइयों के बीच में आ गए आप खुशनू साहब बीच में आ जाइए हजरत तस्वीर खींच लो तकी भाई के बीच में आ जाइए खुशनू साहब और नहीं हो गया चौवालीस नंबर 44 44 नंबर अरे वाह लाइए भाई अहमद भाई ये अहमद भाई 54 नंबर 54 कोई पर्ची मिली थी नहीं मिली थी 85 नंबर 85 85 अरे भैया 85 85 टोकन है उम्र नहीं पूछी जाती तैयारी नहीं रहा 27 नंबर 27 नंबर 27 27 भैया सुरूर साहब को देखिए पेंसिल तो अंदर आना ही पड़ेगा आइए बस हो गया बस अंदर ना आने की कसम खाई हो आपने आना तो पड़ेगा यार चलिए अभी एक और है एक और है 2-3 आइटम 40 नंबर
मुबारक हो भाई बहुत। और एक और ला बेटा लाओ। चौबीस नंबर, चौबीस नंबर। अब भैया महफिल में आ गया तो देना पड़ेगा। 24 नंबर आ गया, आ जाओ। अपने भाई और भाई देखिए अब ये आखिरी है। अगर ऐसे शायर का निकलता है जिसको मिल चुका है तो वो उसको नहीं मिलेगा, दूसरी पर्ची उठेगी। चलिए भाई आखिरी है, चांदी का ये अबूदर साहब की तरफ से है। 30 नंबर, 30 नंबर। अरे वाह, अरे वाह वाह, नारे सलावत। यासूर भाई हाथ आइए, समझ हाथ। अल्लाहुम्मा सोच रहे थे